Assalamu alaikum students. I welcome you to the lecture number 5 of decision making in NPO sector of Pakistan. Up till now ہم نے جتنی جو لیکچر اسٹڈی کی ہیں اس میں بیسک لیول نان پروفٹ آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کس طرح ہوتا ہے, اس کی اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے, اس کے لاس کون سے ہوتے ہیں, وہ کون کون سی اسٹریٹجیز ہیں, وہ کون کون سی پالیسیز ہیں جس کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے in order to implement, in order to devise a plan or in order to devise a strategy in order to achieve the vision of the organization. ہم نے جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی کہ ہر آرگنائزیشن کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے, اپنی ایک گائیڈنگ فلاسفی ہوتی ہے, اور اس کو اچیو کرنے کے لیے آرگنائزیشن جو ہے اسٹریٹجی فارمولیشن پارٹ کے اندر اپنے مشنز کو ڈیفائن کرتے ہیں, اپنے آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کرتے ہیں, اپنی پالیسیز کو ڈیوائز کرتے ہیں, اور آفٹر ڈیوائزنگ دا پالیسی ایک لائے عمل طے کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ لاسٹ ٹائم اگزامپل دی گئی تھی کہ کوئی کارڈک ہاسپٹلس میں نے 2040 تک لانچ کرنے ہیں, یا کسی این جی او نے لانچ کرنے ہیں, نان پروفٹ آرگنائزیشن نے لانچ کرنے ہیں, تو وہ کس طرح لانچ کریں گے. تو اس وقت ہم لوگوں نے ڈسکس کیا اسٹریٹجی فارمولیشن پارٹ. اسٹریٹجی فارمولیشن پارٹ کے اندر ویژن کو ڈسکس کیا گیا. آپ کے سامنے بہت سی آرگنائزیشن کے ویژن, مشنز اور آبجیکٹیوز کو ڈسکس کیا گیا. پالیسیز کو ڈسکس کیا, ایچ آر کی پالیسی کو ڈسکس کیا, فیلڈ ریلیٹڈ پالیسی ڈسکس ہوئی کہ سیکورٹی پالیسی از اگین اے فیلڈ ریلیٹڈ پالیسی, اس کو ڈسکس کیا گیا. اور پلس ہم لوگوں کو یہ بھی چیز کلیئر ہو گئی کہ اسٹریٹجی فارمولیشن کے اندر صرف ہم اسٹریٹجی بناتے ہیں اور اسٹریٹجی امپلیمنٹ ہم جس وقت اس کو کراتے ہیں تو ہم لوگوں کو پروجیکٹس چاہیے ہوتے ہیں, پروگرامس چاہیے ہوتے ہیں, پورٹ فولیوز چاہیے ہوتے ہیں, پروسیجرز چاہیے ہوتے ہیں, آپریشنس چاہیے ہوتے ہیں, اور پھر ہم جا کے کہتے ہیں کہ 2040 میں ہم لوگوں نے اپنا ویژن اچیو کیا کہ نہیں کیا. اس وقت تک ہم ابھی بھی اسٹریٹجی پلاننگ کا حصہ ہیں, اور اگین میں اسٹارٹ اسی چیز سے لوں گا کہ چینج از آلویز انیویٹیبل. ہم نے ہمیشہ پازیٹیو چینج کی بات کرنی ہے, ہم نے ہمیشہ آپٹیمسٹک چینج کی بات کرنی ہے, ہم نے اس چینج کی بات کرنی ہے وچ از فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی, وچ از فار دا بیٹرمنٹ آف دا کمیونٹی, وچ از فار دا بیٹرمنٹ آف دا مارجنلائز کمیونٹی, اور وہ لوگ جو کہ اس سطح سے نیچے ہیں, جہاں پہ وہ انڈر پریولیج ڈکلیئر ہوئے ہیں, ان لوگوں کے لیے ہم لوگوں نے کام کرنا اور ایک پازیٹیو چینج کو امپلیمنٹ کرانا. لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے یہ ماڈل دیکھا جو کہ ایک فریڈ آر ڈیوڈ کی کتاب ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ کی, اس کے اندر سے لیا گیا. اور اس ماڈل کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی آپ کو یہ بتایا گیا کہ سوٹ انالیسس جو ہے وہ انوائرمنٹل اسکیننگ کا حصہ ہے, پیسٹل انالیسس بھی انوائرمنٹل پلاننگ کا حصہ ہے اور انوائرمنٹل اسکیننگ کا حصہ ہے. اور اس کے اندر ہم لوگوں نے ایکسٹرنل انوائرمنٹ, انٹرنل انوائرمنٹ کے فیکٹرز کو اسکین کیا, ان فیکٹرز کو ریڈ کیا, اور ہم لوگوں کو یہ اندازہ لگا لیا گیا کہ نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کے اندر وہ کون کون سے انٹرنل فیکٹرز ہیں, انٹرنل فورسز ہیں جو کہ دباؤ ڈالتی ہیں آرگنائزیشن کو کہ آرگنائزیشن اپنی ہیرارکی کو چینج کر سکے, اپنے چین آف کمانڈ کو دیکھے اور ڈائنامک آرگنائزیشن کی طور پہ سامنے آئے. کلچر آرگنائزیشن کا ڈی سینٹرلائزڈ اور سینٹرلائزڈ بہت سے کلچرز ہیں, لیکن کلچر آرگنائزیشن کا ڈی سینٹرلائز ہونا چاہیے. بلیوز کون سے آرگنائزیشنز میں, ایکسپیکٹیشنز کون سی ہیں, وہ کون سی ویلیوز ہیں جو آرگنائزیشن ساتھ لے کے چلتے ہیں. ریسورسز اگین آرگنائزیشن کتنے پوزیس کرتی ہیں, فائنینشیل ریسورس کتنے ہیں, ایچ آر ریسورس کتنے ہیں, ٹیکنالوجیکل ریسورس کتنا ہے, اور نالجیبل ورکرز کتنے ساتھ ہیں, یہ بھی ایک ریسورس ہے. ایسٹس کی بات کی جائے تو آرگنائزیشن کے پاس کون کون سے ایسٹس ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ نے اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرانا ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھنی پڑیں گی, اور اس کے بعد ہی آپ اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کروائیں گے. اسکلس کے لحاظ سے ہیومن اسکلس, کنسپچل اسکلس, انڈیویجول لیول اسکل, ٹیم لیول اسکلس, اب ایک نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کے پاس کون کون سے ہیں. کمپیٹنسیز, کیپیسٹی آرگنائزیشن کی کتنی ہے, اور آرگنائزیشن میں کتنا نالج ہے انٹرنلی, یہ آپ چیک کرتے ہیں سوٹ انالیسس سے, جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری اپنی نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کی انٹرنل انوائرمنٹ کی اسٹرینتھ کتنی ہے. ساتھ ساتھ سوٹ انالیسس سے ہم لوگ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو بھی کیٹر کرتے ہیں, اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں اوور آل سوسائٹی کو, جس سوسائٹی کو نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن میں ٹارگٹ کیا گیا, اس سوسائٹی کو چیک کیا جاتا ہے. بینگ ایز اے اینتھروپولوجسٹ نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کے لوگ کام کرتے ہیں,
اس علاقے میں جاتے ہیں, اسی حلیے میں لوگوں سے بات کرتے ہیں جس طرح کے حلیے کو انہوں نے زیب تن کیا ہوا ہوتا ہے, اسی علاقے کے اندر جہاں پہ مارجنلائز کمیونٹی یا جہاں پہ جو ویکنس علاقے کی رپورٹ ہوئی ہے. انوائرمنٹ کی اوور آل تناظر میں انوائرمنٹ کی بات کی جاتی ہے کہ جس ایریے کے اندر نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن یا ٹرسٹ یا NGO یا چیریٹیبل آرگنائزیشن کام کرنے جا رہی ہے, اس کی انوائرمنٹ کس طرح کی ہے. جنرل فورسز اور جو فورسز ہیں, کلچر فورسز ہیں, وہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں. ٹاسک انوائرمنٹ کی بات کی گئی, اور دین انڈسٹری انالیسس کیا گیا کہ اوور آل انڈسٹری جو ہے, نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن جو ہے, وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ دونوں کو سکین کرتی ہے, اور سکین کرنے کے بعد یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کس طرف جانا ہے, کون سا ایسا پیراڈائم ہے جس کو اوپن کرنا ہے, کون سا ایسا لوپ ہول ہے, کون سا ایسا ڈرا بیک ہے سوسائٹی کا جس کو سامنے رکھ کے ہم لوگوں نے اپنی اسٹریٹجی کو فارمولیٹ کرنا, ہم نے اس کو بنانا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے مشن. ٹاپ پہ تو جیسے کہا کہ ویژن ہے, ایک گائیڈنگ فلسفی ہے کہ 2020 30 40 تک ہم لوگوں نے کہاں جانا ہے, اور اس کے بعد ہے مشن کے آرگنائزیشن کی ریزن فار ایگزسٹنس کیا ہے. جس طرح لاسٹ لیکچر میں بات ہوئی کہ ریزن فار ایگزسٹنس, اب سیو دا چلڈرن آرگنائزیشن کی چائلڈ لیبر بھی ہو سکتی ہے, چائلڈ ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے, اور اسی طرح اگر ایکشن اگینسٹ ہنگر کی بات کی جائے تو ان کے اپنے ٹو اوائڈ ہنگرنیس ان دا ورلڈ اور ٹو اسٹاپ ہنگرنیس ان دا ورلڈ. اور اسی طرح اگر پاورٹی ایلیویشن کی بات کی جائے تو پاورٹی والے وہ پاورٹی کے اس پہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح اف یو ٹاک اباؤٹ ادر آرگنائزیشن, جس طرح ہم لوگوں نے مشن کی بہت زیادہ ایگزامپلس دیکھی, اور اس کے اندر ہم لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ہر آرگنائزیشن کی اپنی ایک ریزن ہے اپنی ایگزسٹنس کے لیے. اف یو ٹاک اباؤٹ ڈیلٹا, اس کی اپنی ریزن ہے ایگزسٹنس کے لیے, جیسے کہ اندازہ لگایا گیا کہ ڈیولپمنٹ is one theme of that organization, then economic, environmental, economic or legislative, then training, then advocacy. So there are 5 themes in which Delta is just working. So there are other organizations too, جن کو اگر آپ سیشے NGO کی بات کی جائے تو سیشے NGO کے اندر ڈاوری کی ایشوز پہ بات کر رہے ہیں وہ لوگ, اسی پہ وہ اپنی مشن کو انہوں نے رکھا ہوا ہے, اور بھی ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہوں گے. لیکن فی الحال جو آپ دیکھتے ہیں جتنی آرگنائزیشنز پاکستان کے اندر مقیم ہیں یا نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن آل اوور دا ورلڈ ہیں, ہر آرگنائزیشن کا اپنا ایک مشن ہے. دین بات کی گئی کہ آرگنائزیشن کے مشن تو بن جاتے ہیں, لیکن امپورٹنٹ چیز ہے آبجیکٹیوز. آبجیکٹیو شوڈ بی اسمارٹ. اسمارٹ مینس اسپیسیفک ہونے چاہیے, میئریبل ہونے چاہیے, اچیویبل ہونے چاہیے, ریلائبل ہونے چاہیے, اور ٹائم باؤنڈ ہونے چاہیے. یہ 5 خصوصیات ہوں گی تو آبجیکٹیو کہلانے کے لائق ہوگا. لیکن آبجیکٹیو کی یہاں پہ جو فریڈ اور ڈیوڈ نے ڈیفائن کیا کہ what results to accomplish and by when, کب کون سے ریزلٹس ہم لوگوں نے اکمپلش کرنے ہیں, اور وہ کون سے ریزلٹس ہیں جن کو اکمپلش کیے بغیر ہم لوگ اپنے مشن کو اچیو نہیں کر سکتے. دین اسٹریٹجی فارمولیشن پارٹ, اس کے اندر ہم لوگوں نے ایک پلان ڈیوائز کیا, اور یہ بتایا گیا کہ سلائڈ کے اندر بھی تھا کہ 2013 سے لے کے 2020 تک کی پہلا فیز ہوگا, 2020 سے 2030 تک دوسرا فیز ہوگا, 2030 سے 2040 تک تیسرا فیز ہوگا. اگر میں 2040 تک 50 کارڈک ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں, اور ہر فیز کے اندر میں نے بتا دیا کہ اس فیز کے اندر میں 10 ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں, اگلے فیز میں 20 ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں, اور نیکسٹ فیز ہے اس کے اندر میں 20 یا جتنے بھی بچے ہوئے ہاسپٹلز ہیں ان پہ کام کرنا چاہتا ہوں. لیکن میرا اینڈ ریزلٹ وہی ہے کہ میں یہاں پہ اسٹریٹجی فارمولیشن پہ کام کر رہا ہوں, اور میرا اینڈ ریزلٹ ہے کہ میں نے ویژن کو اچیو کرنا. اور دین دیر آر سرٹن پالیسیز جن کا ذکر کیا, آگے چل کے متواتر اور بھی پالیسیز کا ذکر کریں گے. وہ براڈ گائیڈ لائنس جن کے بغیر آپ ڈیسیژن میکنگ نہیں کر سکتے ہیں, جس میں HR کی پالیسیز کو ڈسکس کیا گیا. اگین فیلڈ ریلیٹڈ پالیسیز ہیں. اسی طرح آگے چل کے میں آپ سے شیئر کروں گا کہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کے اندر آپ جب ریزلٹ بیسڈ مینجمنٹ یا کوئی اور انالیسس کریں گے یا میتھڈالوجی اپلائی کریں گے تو اس وقت آپ کی کیا پالیسی ہوگی, کس طریقے سے آپ نے فیلڈز وزٹس کرنے, اور وہ کون سے طریقہ کار ہیں جن کو سامنے رکھ کے آپ نے اپنی ایک آپریشنل اسٹریٹجی ڈیزائن کرنی, آپریشنل پالیسی ڈیزائن کرنی. اچھا, یہاں تک جو بات تھی جو لاسٹ لیکچر سے ریلیٹڈ تھی, جس میں اسٹریٹجی فارمولیشن کا ذکر ہو, کہ آپ ایک فارمولیٹ کر لیتے ہو, آپ ایک سارٹ آف ڈیزائن بنا لیتے ہو کہ اس ڈیزائن کے تحت, اس لانگ ٹرم پلان کے تحت ہم چلیں تو ہم اپنے ویژن کو پالیں گے, اپنے اس گائیڈنگ فلسفی کو پالیں گے. اب اس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی ہوائی تو نہیں ہوگی. یو نیڈ ٹو ہیو بجٹ, you need to have programs, you need to have procedures, equally you need to have portfolios. تو اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن میں یہاں پہ 3 عدد امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز لکھی ہوئی ہیں. ون از پروگرام, ادر ون از بجٹ, اینڈ تھرڈ ون از پروسیجر, اور ساتھ ساتھ پروجیکٹس بھی ہیں. تو آج ہم اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں.
دین لاسٹ از اسٹریٹجی ایویلویشن, کہ ہم 2040 سے پہنچ گئے ہیں اور ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ ایکچوئل کیا تھا اور ڈیزائرڈ کیا تھا. تو ایکچوئل مائنس ڈیزائرڈ جو ہے وہ ہمارا اسٹریٹجی ایویلویشن کا حصہ ہے. اب اس پورے ڈائیگرام کے اندر ایک آرگنائزیشن کا بیسک لیول سے لے کے ایڈوانس لیول تک کہ بھئی کس طریقے سے آپ نے اسٹریٹجی کو فارمولیٹ کر کے اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے بائی ٹیکنگ فیڈ بیک. فیڈ بیک از ویری مچ امپورٹنٹ. آپ کسی وقت بھی اپنی چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں, اپنے پروگرامز کو نئے سرے سے انیشیٹ کر سکتے ہیں. آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کون سا پروگرام زیادہ سکسیسفل ہے, کون سا کم سکسیسفل ہے. آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کس پروگرام میں زیادہ بجٹ چاہیے, کس پروگرام میں کم بجٹ چاہیے. آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کون سا پروجیکٹ جو ہے وہ ہمارا سکسیسفل جا رہا ہے, کس پروجیکٹ کو ٹرمینیٹ کرنا ہے, کس کو پرائیورٹائز کرنا ہے, زیادہ ریسورسز کو ایلوکیٹ کرنے. اور ایٹ دا اینڈ دیر از اسٹریٹجی ایویلویشن اینڈ کنٹرول. سو یہاں پہ آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے, یو نیڈ ٹو مانیٹر یور پروگرس, یو نیڈ ٹو مانیٹر یور پرفارمنس, ان ایکولی یو نیڈ ٹو مانیٹر واٹ ایکچولی یو ہیو ڈن اینڈ واٹ واز یور ڈیزائرڈ آبجیکٹو. اگین بات کی گئے, لاسٹ ٹائم بھی یہ سلائڈ آئی اور میں دوبارہ سے یہ چیز آپ کے لیے سامنے لا رہا ہوں کہ سیکٹرز آف کنٹری جو ہیں بیسیکلی میجرلی 2 ہیں. ون از ڈیولپمنٹ سیکٹر, ادر ون از کمرشل سیکٹر. بوتھ ڈو اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن, بوتھ میک اسٹریٹجی فارمولیشن, بوتھ امپلیمنٹ اسٹریٹجی, بوتھ ایویلویٹ دیئر اسٹریٹجیز. اینڈ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں اگین فار دا بیٹرمنٹ آف سوسائٹی, فار دا بیٹرمنٹ آف کمیونٹی جو ہے کام کیا جاتا ہے. اسی طرح کے پروجیکٹس انیشیٹ کیے جاتے ہیں, اسی طرح کے پروگرام انیشیٹ کیے جاتے ہیں. کمرشل سیکٹر کی بات کی جائے, اگین دے آر دیئر فار دا سیک آف ارننگ پروفٹس اور ریونیو فرام دا پیپل. اب اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی جو پہلی شرط ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرانا ہے. کل کلاں جو چیزیں آپ کو زیادہ مہنگی پڑیں گی اس کو آپ لائک آپ کی امپلائیز کی سیلری کل آپ کو زیادہ مہنگا پڑے گا, آج ہی امپلیمنٹ کروا لیا جائے. کل آپ کو جو آپ را مٹیریلز یا کوئی آپ کی ایسی ان پٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں ریسورسز, وہ آپ کو مہنگے پڑیں گے تو آج ہی استعمال کر لینے چاہیے. سیم از دا کیس وتھ آج ہی کوالٹی نے جلد از جلد اپنے ویژن کو پا سکیں. سو پروجیکٹس کو انیشیٹ کیا جاتا ہے. یہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کا حصہ ہے. پروجیکٹ مینجمنٹ سبجیکٹ جو ہے وہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کا حصہ ہے. سب سے ٹاپ پہ پورٹ فولیو, میں کہتا ہوں جی میں نے چائلڈ لیبر پہ کام کرنا ہے, اس کے نیچے پروگرام ہے, میں کہتا ہوں جی چائلڈ لیبر ان کے پی کے, اس کو ختم کیا جائے, یہ ایک میرا پروگرام ہو گیا. اب کے پی کے اندر نوشہرہ میں اگر میں کام کر رہا ہوں تو وہ میرا ایک پروجیکٹ ہے. سو سارے پروجیکٹس مل کے پروگرام کو سپورٹ کریں گے, سارے پروگرامز مل کے پورٹ فولیو کو سپورٹ کریں گے. سو پروجیکٹ ہے کیا؟ اٹس اے ٹیمپرری انڈیور انڈرٹیکن ٹو کریٹ یونیک پروڈکٹ, یونیک سروس اور یونیک ریزلٹ. جب آپ بات کرتے ہیں این جی او کی, تو این جی او سیکٹر کے اندر موسٹلی آپ یہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جی یا نان پروفٹ سیکٹر کے اندر کہ جی یہ سروس اورینٹڈ سارا کام ہے. ایسا نہیں, این جی او صرف سروس اورینٹڈ نہیں ہے, این جی او پروڈکٹ بھی دے سکتی ہے, یہ پروڈکٹ پہ بھی کام کر سکتی ہے. لائک وائز چارسدہ میں سیلاب نے ہٹ کیا, اٹ از سراؤنڈیڈ بائی 4 ریورس, تو وہاں کے سیب جو ہیں ان کو کوئی پروڈکٹ دے دیا جائے تو وہ بھی نان پروفٹ سیکٹر اس پہ بھی کام کر سکتا ہے. کسی سے فنڈنگ لے کے اس جگہ پہ امپلیمنٹ کی جائے فار دا بیٹرمنٹ آف کمیونٹی, سو دیٹ ان کا پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آ سکے. اب وہاں پہ کشتیاں بنانے کی ٹریننگ دی جائے. اب کشتیاں بنانے کی ٹریننگ دینا تو سروس ہے, لیکن کشتیاں دینا ساتھ ساتھ اٹس اگین ا پروڈکٹ جو کہ نان پروفٹ سیکٹر کسی نہ کسی طریقے سے امپلیمنٹ کرائے گی. Then what is the project? It is a temporary endeavor, temporary set of activities ہیں. یہ ساری زندگی ساتھ نہیں چلتی, انہوں نے ختم ہونا ہی ہوتا ہے. فیصل مسجد میں نے ایک دفعہ بنا دی ہے, اب میں دوبارہ اگر اس جیسی ہو بہو مسجد بناؤں گا تو اس کو میں فیصل مسجد نہیں بولوں گا. اگین اگر میں نے اس سال اپنی 25ویں سالگرہ منائی ہے تو اگلی دفعہ میں جو مناؤں گا وہ 26ویں سے 27ویں سالگرہ ہوگی, 26ویں سالگرہ ہوگی. اگین میری وہ پروجیکٹ نہیں رہے گا. 27ویں سالگرہ کے لیے اگین مجھے دوبارہ سے سارے انتظامات کرنے پڑیں گے اور میرا علیحدہ ہے وہ پروجیکٹ ہے. 9th ایونیو بھی بنی آپ کے سامنے. 9th ایونیو کے بعد جو کوئی دوسری روڈ بنتی ہے 10th ایونیو بن جاتی ہے, 11th ایونیو بن جاتی ہے, تو وہ جو دوبارہ بنیں گی روڈ وہ 9th ایونیو جیسی نہیں ہوں گی یا 5th ایونیو جیسی نہیں ہوں گی, وہ نئی روڈز ہوں گی. اگر موٹر وے بنی آپ کے سامنے موٹر وے ہے, گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کیا اس پروجیکٹ کو, تو اب دوبارہ کوئی موٹر وے بنتی ہے تو وہ پارٹ آف موٹر وے ہو سکتا ہے, لیکن وہ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلام آباد ٹو لاہور موٹر وے, وہ کوئی اور نام دیا جا سکتا ہے. سو پروجیکٹ از اے ٹیمپرری انڈیور, یہ تو واضح ہو گیا. یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ تھرو آؤٹ دا لائف آف دا آرگنائزیشن چلتا رہے گا. پروجیکٹ یہ اس لیے جاتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکل ڈیمانڈ چینج ہو گئی, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو گئی, کوئی اسٹریٹجک ونڈو اوپن ہوئی, کوئی آپ نے آبزرو کیا کہ مارکیٹ شفٹ ہو گئی ہے, مارکیٹ ڈیمانڈ شفٹ ہو گئی ہے. پہلے آرگنائزیشن چائلڈ لیبر پہ کام کر رہی تھی, دین دے شفٹڈ ٹوورڈ ڈیولپمنٹ سائڈ. سو دے آر ناٹ پرماننٹ,
they have to be finished. Projects are temporary endeavors undertaken to create unique product. Uniqueness ضروری, unique service and unique result. Service, product and result. اس پہ بات کرتے جاؤں. Product is always in tangible form. آپ نے کوئی پروڈکٹ دیکھا ہو, آپ کسی بھی چیز کی بات کرتے ہیں, اس ماؤس کی بات کر لیتے ہیں. ماؤس از اٹ سیلف اے ٹینجیبل فارم. اس کو میں ہاتھ لگا کے ٹچ کروں گا تو یہ فزیکل فارم میں. اینڈ دین دیر از اے سروس جو میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں. اینڈ دین دیر از اے ریزلٹ. آپ نے دیکھا ہوگا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بیٹھے ہوئے اپنے کمپنیز کے اندر, فرگوسن میں بیٹھے ہوئے, KPMG میں بیٹھے ہوئے, اور وہ سارے کے سارے ریزلٹ سے مینوپولیٹ کریں. ان کا پورے سال کا کام جو ہے وہ ریزلٹ سے ریلیٹ کرتا ہے. اف یو ٹاک اباؤٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان, ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کے اندر بھی بہت سے پروجیکٹس ہیں, اور ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کتنے پرسنٹ لوگ PhD کر گئے, کتنے پرسنٹ سوشل سائنسز کے پروفیسر ریسرچ گرانٹ لے گئے. تو ان کی جو نمبر سے ان کو کنسرن ہوتا ہے, سیم ایز دا کیس برٹش کاؤنسل آف پاکستان. سو if you talk about projects are temporary endeavors undertaken to create unique product, unique service and unique result within the specified time. اب بہت امپورٹنٹ شرط آ گئی, اگر 1 سال کے اندر میں نے اسکول بنانا ہے تو مجھے سال کے اندر ہی ختم کرنا ہے. میں اگر 1 سال 1 دن بھی اور لگا دوں گا تو میں لیگ پہ چلا جاؤں گا, میں لیڈ نہیں پکڑوں گا. اگر میں 1 سال کا کام 6 مہینے میں یا 7 مہینے میں یا 8 مہینے میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں تو میں لیڈ پکڑوں گا اور میں اپنے آپ کو نیکسٹ ٹائم دوسرے پروجیکٹ میں شفٹ کر دوں گا. سو اٹ از باؤنڈ بائی ٹائم, ایکولی اٹ از باؤنڈ بائی کاسٹ. جب ٹائم اسٹارٹنگ بھی ہے اینڈنگ بھی ہے پروجیکٹ کا, تو کاسٹ بھی کنزیوم ہوگی, اسٹارٹنگ کاسٹ بھی ہوگی, اور جب وہ کاسٹ کنزیوم ہو جائے گی تو پروجیکٹ سکسیسفل ہو جائے گا. اگین پروجیکٹ ہیز گاٹ اسکوپ. اف آئی سے کہ جی آپ نے لوگوں کی ولیجز پہ کام کرنا ہے, وہاں پہ ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن فیسلٹی دینی ہے, اینڈ یو اینڈ اپ میکنگ جسٹ ون نلکا ان دا اسپیسیفک ایریا, دین دا اسکوپ آف دا پروجیکٹ از ناٹ میٹ. اگر میں نے کہا جی آپ نے اتنی موٹی ویڈتھ آف دا روڈ ہے اس کو بنانا ہے, تو اور وہ آپ اتنی پتلی روڈ بنانے پہ بنا چکے ہیں, تو پھر آپ مجھے کہتے ہیں کہ اسکوپ آف دا پروجیکٹ از میٹ. میں کہوں گا نہیں, اسکوپ آف دا پروجیکٹ از ناٹ میٹ. سو پروجیکٹ از باؤنڈ بائی اسکوپ, ٹائم اینڈ کاسٹ. تینوں کا بیلنس ہونا ضروری ہے, اسکوپ بھی, ٹائم بھی اور کاسٹ بھی. اگین یہ تینوں چیزیں بیلنس ہوں گی تو کوالٹی آئے گی, کوالٹی آف دا سروس آئے گی. آپ وائس آف دا کسٹمر سے بات, آپ لوگوں کے پاس جائیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ بھائی فلاں ہم نے آپ کے لیے یہ پروجیکٹ کیا, آپ کو کیسا لگا, واٹ آر یور پرسپشنس. تو وائس آف دا کسٹمر نوٹ ہوگی. تو پروجیکٹ از باؤنڈ بائی اسکوپ, پروجیکٹ از باؤنڈ بائی ٹائم اینڈ ایکولی پروجیکٹ از باؤنڈ بائی کاسٹ. اور یہ تینوں چیزوں کا بیلنس ہونا ضروری ہے. اگر بیلنس نہیں ہوں گے تو کوالٹی نہیں آئے گی. سو پروجیکٹ اگین ڈیفینیشن دیکھ لیجیے. پروجیکٹ از اے ٹیمپرری انڈیور. ٹیمپرری انڈیور ہے, ٹیمپرری سیٹ آف ایکٹیویٹیز ہیں, یہ پرماننٹ نہیں ہے. لائک آپریشنز انڈر ٹیک کیے جاتے ہیں ٹو کریٹ یونیک پروڈکٹ, یونیک سروس اینڈ ایکولی یونیک ریزلٹ. دے آر ناٹ پرماننٹ لائک آپریشنز آف نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن. اف یو ٹاک اباؤٹ آپریشنز ان نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن, تو اس میں فائنانس ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا, ایک NGO ہوگا, ایک NGO کا آڈٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا, ایک NGO کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا. یہ ڈپارٹمنٹس تھرو آؤٹ دا لائف آف دا آرگنائزیشن چل رہے ہیں ان کے ساتھ. لیکن میں کہہ دوں کہ جی میں نے ایک پروجیکٹ کرنا ہے مانسیرا میں لائیولیہوڈ اسسمنٹ کا, میں نے بلوچستان میں تعلیم پہ کام کرنا ہے, تو وہ میرا ایک ڈیوریشن فکس ہو جائے گا, وہ میری ایک کاسٹ فکس ہو جائے گی, وہ میرا ایک اسکوپ فکس ہو جائے گا. So projects are temporary endeavor undertaken to create unique product, unique service or unique result within the specified time, within the set cost, within the set scope. When all the parameters of the project are met, quality is going to be there. اب اس پہ بات بھی کر لیں کہ کوالٹی کیا ہوتی ہے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. کوالٹی جو ہے دیٹ از, کچھ سائنٹسٹ ان کی آپ نے اپنی ڈیفینیشن ہے. فرسٹ سائنٹسٹ ہے کہ جی اٹس اے زیرو ڈیفیکٹ. آپ کے جو پروسیسز چل رہے ہیں, آپ کی جو سروسز آپ دے رہے ہیں لوگوں کو, اس میں ڈیفیکٹ نہیں ہونا چاہیے. دین میٹنگ کسٹمر ریکوائرمنٹس اینڈ ایکسپیکٹیشن. ایک اور سائنٹسٹ نے بول دیا کہ جی یو نیڈ ٹو میٹ دا کسٹمر ریکوائرمنٹس اینڈ ایکولی یو نیڈ ٹو میٹ دا کسٹمر ایکسپیکٹیشنس. تو جو علاقے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ ان کو سینیٹیشن اینڈ ہیلتھ فیسلٹی دینے جا رہے ہیں, تو وہ ہی بتائیں گے کہ کتنی کوالٹی تھی آپ کی سروس کے اندر, کتنی کوالٹی اورینٹڈ سروس تھی آپ کی. سو کوالٹی از, پھر ایک اور سائنٹسٹ نے بول دیا کہ اٹس اے ٹوٹل فیچرس اینڈ کریکٹرسٹکس آف ون پروڈکٹ, سروس اور ریزلٹ that bear on its ability by satisfying implied or stated needs.
یا زیرو ڈیفیکٹس یا میٹنگ کسٹمر ریکوائرمنٹس اور اسٹیک ہولڈر ایکسپیکٹیشنس. تو آپ نے اگر اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں, کوالٹی تب آئے گی جب اسکوپ, ٹائم اینڈ کاسٹ بیلنس ہوگا, اور پھر کوالٹی کو آپ دیکھیں گے کہ کوالٹی آپ کے سامنے. وائی پروجیکٹ مینجمنٹ؟ وائی دیر از اے نیڈ آف پروجیکٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن. ایوری سوشل آرگنائزیشن whether working on social delivery or process issue undertake projects. آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں, نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں, نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں, چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز ہیں, ٹرسٹ ہیں, they work on social delivery. وہ سوشل سروسز دیتے ہیں یا اپنے پروسیسز کو اسموتھ لائن کرتے ہیں. اگین they undertake projects. Projects come in many forms and can range from very small level to very large complex level. Every project is unique and presents unique challenges. Project management is essential to manage projects. ہمیں ایک پروجیکٹ ملا جو کہ میں آپ کے سامنے کیس ڈسکس کروں گا, پرسپشنز آف ہیومینیٹیرین ایجنڈا 2015 پوسٹ ارتھکویک اسٹڈی آف پاکستان. اور اس کے اندر جس وقت ہم لوگ بٹاگرام گئے تو وہاں پہ بہت ہمیں ہارڈ ٹائم فیس ہوا وہاں کے اسٹیک ہولڈر سے. وہاں پہ ایک آفس کو بھی جلا دیا گیا, میں نام نہیں لوں گا اس کا جسٹ بیکاز آف ایتھیکل کانسٹرینٹ. بٹ اگین جب آپ فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو یو فیس چیلنجز, اینڈ اگین یور پروجیکٹ از آلویز ان فیلڈ. یہ نہیں ہے کہ پروجیکٹ کوئی اسپیشل پلیس پہ ہوگا, پروجیکٹ از آلویز ان دا فیلڈ, لوگوں کے پاس ہوگا اور کمیونٹی کے سامنے پروجیکٹ ہوگا. So every social organization, whether small, whether large, whether trust, whether charitable organization, whether non-government organization, working on social delivery, جو social services دے رہے ہیں اور process issues پہ اپنے کام کر رہے ہیں, they undertake projects. Projects come in various forms, like they are very small level projects and again they are very large level projects. Every project is unique and presents unique outputs. Project management is essential to manage projects. So what is project management? It is an application. اپلائی کر دو اپنے نالج کو, اپنے اسکلس کو اور ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کو ٹو میٹ کمیونٹی ریکوائرمنٹ, ٹو میٹ اسٹیک ہولڈر ریکوائرمنٹس. دیر آر سرٹن ایگزامپلز آف پروجیکٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز. There are commercial sector organizations and equally we will see in further slides that there are certain development sector examples. If you talk about NASA and Department of Defense, USA, they are working on project management. You have witnessed Challenger space shuttle disaster. We have witnessed Columbia space shuttle disaster. Then we have witnessed Mars. We have exploration of Moon. Then US Department of Defense, they are implementing project management. Construction sector, project management is there. Again, architecture firms, they work on project layout plans, they work on design and again architecture. So the project management is there. New product development, you are making one product, again it's a project management. Non-government organizations, they work on project management and they work on great deal on it. اور این جی اوز کے بہت سے پروجیکٹس آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے. فائنینشیل سروس انسٹیٹیوشنس, اگین فار دیم سروس انسٹیٹیوشنس, ہاسپٹیلٹی, جتنے بھی ہوٹل انڈسٹری ہے فار دیم دیر آر ویریس پروجیکٹس. دین بینکس ہیں, انشورنس ہیں, ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں. کسی جگہ پہ ایک ٹاور جا کے انسٹال کر دو, کسی جگہ پہ 10 ٹاور جا کے انسٹال کر دو, فلاں برانچ کو اوپن کر دو, فلاں برانچ کو کلوز کر دو, فلاں انشورنس کمپنی کو آتھرائز کرو. تو اگین اٹس اے پروجیکٹ فار دیم. مینوفیکچرنگ یونٹس جتنے بھی ہیں, ٹوئیٹا انڈس کی بات کی جائے کراچی کے اندر, then that manufacturing unit is again they work on projects. کوئی پلانٹ چل رہا ہے اس کی آپریشنس کی بات کی جائے, again they work on projects. There are certain examples of major projects in Pakistan. اگر پہلا تو آپ لوگوں کے سامنے تربیلا ڈیم is one of the biggest project. Then Mangla Dam is there, Ghazi Prota is there, Hapco is there, Jinnah International Airport is there, Allama Iqbal International Airport is there, Muslim Commercial Bank is there, National Stadium Karachi is there, Shah Faisal Mosque is there, Shaukat Khanum Memorial Hospital is there, JF-17 Pak China Combat Aircraft recently made, JF-17 Thunder,
اٹس اگین پروجیکٹ. اس کے علاوہ سعودی پاک ٹاور کی بلڈنگ دیکھ لیں آپ, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دیکھ لیں, یو ٹاک اباؤٹ سینٹارس, یو ٹاک اباؤٹ ادر بگ بلڈنگز, انفراسٹرکچرز. آپ موٹر وے کی بات کر لیں, اٹس اے بگ پروجیکٹ, سم بگ میگا پروجیکٹ. دین if I want to open Shaukat Khanam in Peshawar, then again it's a project. So there are lots and lots of projects, and if you go to Mianwali side, you will find over there جو پورا سیٹ اپ ہے جہاں پہ ریور انڈس ہے ان کا وہ سارا بجلی بنانے کا جتنا بھی انتظام ہے, اور دیٹ از اگین a project. Coal exploration is again, there are various coal mines in Pakistan and they have got various projects. If you talk about salt range itself, it's one of the wonder of the world, and it is a project. So there are lots of projects which are going on. We have got certain examples of it. There are major projects in Pakistan. Then there are certain examples of social sector projects in Pakistan. Voter education project, constituency relations group, tobacco free initiatives, polio eradication program, family planning project, governance monitoring, خدا کی بستی, ولیج دیہات سدھار پروگرام, اورنگی پائلٹ پروجیکٹ, کلین ڈرنکنگ واٹر پروجیکٹ, آواز, یوتھ پارلیمنٹ, دیا, آیوڈین یوز, پولیو کمپین ان پاکستان. دیر آر سو مینی. ایڈس کے پیشنٹس پہ کام کر رہے ہیں این جی اوز, اینڈ دے آر ڈوئنگ پروجیکٹس. دیر آر لاٹس آف آرگنائزیشنز وچ آر ورکنگ آن جسٹ پروجیکٹس. These are certain examples right in front of you. They are examples of social sector projects in Pakistan. So again, what is the project? Project has got temporary, it is temporary endeavor undertaken to create unique product, unique service or unique result within the desired scope, within the set time, within the set cost, and when all these parameters are balanced or met, we say quality is there. Project is providing quality service, it is providing up-to-date services to the marginalized community. So quality means zero defects in the service, and you are equally meeting the customer requirements and expectations. So need should be there, requirement of the customers, which is a scope, it should be there, time should be there, and budget and cost should be there. اگر اس میں سے ایک بھی چیز ڈیویٹ ہو جاتی تو پروجیکٹ کی کوالٹی بھی فرق پڑے گا. نیچرلی یو آر گوئنگ ٹو پلے آن ٹائم, ڈیوریشن پہ بھی آپ تھوڑا کھیلیں گے اور آپ کو چیزیں جلدی کرنی پڑیں گی. کاسٹ زیادہ بھی لگ سکتی ہے, کم بھی لگ سکتی ہے. کم لگ جائے تو کوالٹی نہیں آئے گی, زیادہ لگی تو زیادہ ایشو ہے. تو یو نیڈ ٹو بی ویری مچ ان بیلنس بٹوین اسکوپ, ٹائم اینڈ کاسٹ. دین جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایگزامپل دی, پہلے بھی ڈیفینیشن بتائی, دوبارہ بتا رہا ہوں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ اٹس این ایپلیکیشن. اپلائی کر دو نالج کو, اپنے اسکلس کو, اپنے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کو کس کو, پروجیکٹ انوائرمنٹ, ٹو سیٹسفائی دا واٹ اسٹیک ہولڈر نیڈس اور ایکسپیکٹیشنز. آپ نے اسٹیک ہولڈر کی نیڈز اور ایکسپیکٹیشنز کو سیٹسفائی کرنا ہے. آپ ایک علاقے میں گئے, وہاں پہ آپ نے وٹنس کیا کہ وہاں پہ جی ہینڈ پمپ کی فیسلٹی نہیں ہے, وہاں پہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اینڈ دین یو وینٹ انٹو دیٹ سین, یو ٹاک ٹو پیپل, آپ نے ان سے آبزرویشن بھی کی اپنی, آپ نے ان کی ریکوائرمنٹس کو کلیکٹ بھی کر کے ریکوائرمنٹس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن بھی کر لیا, اور نوٹ ڈاؤن کرنے کے بعد آپ نے ڈونر سے بات کر کے وہاں پہ فنڈنگ لیوائی کر کے آپ نے اس پروجیکٹ کو انیشیٹ کیا کہ جی ہینڈ پمپ کی فیسلٹی ہم فلاں فلاں ایریا کے اندر دے رہے ہیں. سو اٹس این application of knowledge. آپ نالج کو لگا رہے ہو, آپ اسکلس کو اپنے لگا رہے ہو, اور اپنے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کو لگا رہے ہو ٹو دا پروجیکٹ انوائرمنٹ, ٹو سیٹسفائی دا اسٹیک ہولڈر نیڈس اور ایکسپیکٹیشنز. کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پروجیکٹس نہیں ہیں؟ ابھی تک ہم نے وہ بات کی کہ جی پروجیکٹس کون کون سے ہوتے ہیں. اب ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ پروجیکٹس کون کون سے نہیں ہوتے. Projects must not be confused with an organization ongoing and recurring operations. Again, operations daily routine کا حصہ ہے اور تھرو آؤٹ دا لائف آف دا آرگنائزیشن چلتے رہیں گے. آپریشنس کو گورن کیا جاتا ہے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کے ذریعے. پروجیکٹس کو گورن کیا جاتا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ پلان یا فیزیبلٹی رپورٹ کے ذریعے. پروجیکٹس نے اسٹارٹ بھی ہونا اور ختم بھی ہونا, اور اگر آپریشنس اپنا آبجیکٹو اچیو کر لیتے ہیں تو ان کو نئے آبجیکٹیوز اسائن کر دیے جاتے ہیں. اگین دونوں میں بندے, people, they are both governed and controlled by people. They are again constrained by limited resources. Projects بھی, operations بھی. لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ projects operations کی طرح نہیں. Operations اور recurring operations یہ وہ operations ہیں جو throughout the life of the organization, جب تک organization ہے operations ہیں, اور جب
آرگنائزیشن نے پروجیکٹ کی بات کی تو پروجیکٹ کا ایک سٹارٹنگ ٹائم ہے اور پروجیکٹ کا ایک اینڈنگ ٹائم ہے, ایک کاسٹ ہے اس کو کنزیوم کرنا ہے, ایک اسکوپ ہے, ایک نیڈ ہے, ایک ریکوائرمنٹ ہے, اس کو میٹ کرنا ہے. جب یہ تینوں چیزیں میٹ ہوں گی کوالٹی از دیئر. سو پروجیکٹس آر ٹیمپرری اینڈیورس, دے آر ڈن آن دا بیسس آف پروجیکٹ مینجمنٹ پلان. There are certain examples that projects are not like operations. If you are doing routine procurement, you are working with suppliers اور آپ routine procurement جو کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, then that is not a project. کوئی روٹین کی آپ ایڈمنسٹریشن کر رہے ہیں, کوئی روٹین کی آپ آپریشنز میں کام کر رہے ہیں, ڈیلی کی فائلیں سائن کر رہے ہیں, ڈیلی کی روٹین کی چیزیں کر رہے ہیں, میٹنگ آف گورننگ باڈیز, کوئی میٹنگز چل رہی ہیں آپ کی ہائی آفیشلس کی, اور کوئی آپ کے لیزون کمیٹی کوئی کوالٹی کی میں بیٹھی ہوئی ہے وہ میٹنگ کر رہی ہے. سو دیٹ از ناٹ اے پروجیکٹ. آن گوئنگ انڈسٹریل کوئی مینوفیکچرنگ ڈیلی بیس پہ ہو رہی ہے, ایئر لائن فلائٹس ہیں, بینک اینڈ اسٹاک آپریشنز ہیں, اور روٹین ہاسپٹل سروسز اینڈ آپریشنز اینڈ وار ہے, دے آر ناٹ پروجیکٹس. لڑائی بھی وار از ٹوٹل ڈفرینٹ, ملٹری اسٹریٹجی از ڈفرینٹ, اینڈ ڈیولپمنٹ سیکٹر نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن اسٹریٹجی از ٹوٹل ڈفرینٹ. ملٹری میں یا تو آپ ون کرتے ہیں یا تو آپ ریٹریٹ کرتے ہیں. یہاں پہ آپ نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے غیر فلاحی تنظیموں کے ساتھ, چیریٹیبل آرگنائزیشن کے ساتھ, ٹرسٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. اور اگین ان کے لیے پروجیکٹس یہ والی وہ چیز, یہ والی ایگزامپل ان کے لیے پروجیکٹس نہیں ہیں. اگر کوئی کریکٹرسٹکس ہیں دونوں میں, گول ٹائم فریم اینڈ کاسٹ ہے, لیکن اگین پروجیکٹس ٹیمپرری ہوتے ہیں, یونیک ہوتے ہیں, کوئی اپنا یونیک آبجیکٹیو اچیو کرتے ہیں. اینڈ اف یو ٹاک اباؤٹ سروسز بھی اگین نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کا کام ہے. اور اگر اف یو ٹاک اباؤٹ آپریشنز آر ڈیلی روٹین ایکٹیویٹیز, دے آر ریپیٹیٹیو ان نیچر, ناٹ لائک پروجیکٹ. آپریشنز اپنی آبجیکٹیوز اچیو کرتے ہیں, ان کو نئے آبجیکٹیوز اسائن کر دیے جاتے ہیں, اور ان کو دے آر basically governed according to the standard operating procedures. And if you talk about projects are governed on the basis of project management plan اور feasibility reports. آگے چل کے جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ایسی feasibility report کے اندر ایلیمنٹس ہیں جن کو آپ سامنے رکھیں گے, اور وہ آرگنائزیشن وہ کون کون سی چیزوں کو سامنے رکھے گی جب وہ ایک feasibility report کو ڈیزائن کرے گی, جب وہ ایک سروس کو دے گی, وہ اپنا ڈیلیوریبل کس طرح اچیو کرے گی, وہ اپنا فائنل آبجیکٹیو کس طرح اچیو کرے گی جب وہ پروجیکٹس کر رہے ہوں گے. So what is a program? جیسے میں نے آپ کو بتایا, projects are underneath the small level. میں کہتا ہوں کہ جی health awareness program in بلوچستان. اب بلوچستان کے اندر یا پنجاب کے اندر, یا میں کہتا ہوں health awareness program in KPK, تو کتنی زیادہ ڈویژنز ہیں, کتنی زیادہ ڈسٹرکٹس ہیں, اور health awareness program ہے جو کہ KPK کے اندر ہے. اب نوشہرہ is one example, چارسدہ از اندر ایگزامپل. تو نوشہرہ کے اندر جو ہیلتھ اویئرنیس دی جا رہی ہوگی, ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی لیبارٹری بنا دی جائے, ثوابی کے اندر اویئرنیس دی جائے, مردان کے اندر ہیلتھ اویئرنیس دی جائے. تو یہ جتنے بھی چھوٹی چھوٹی سٹیز ہیں, یہ مل کے, یہ سارے پروجیکٹس ہیں, یہ مل کے پروگرام لیول کے کمبائنڈ ویژن کو پا رہے ہیں, وچ از ہیلتھ اویئرنیس ان KPK. اینڈ جو KPK کا جو ہیلتھ اویئرنیس ہے وہ سب پورٹ فولیو KPK کو اسٹرانگ کر رہا ہے, اور سب پورٹ فولیو جو ہے ہیلتھ پورٹ فولیو جو کہ آنریبل پریزیڈنٹ آف پاکستان کے انڈر ہے اس کو اسٹرانگ کر رہا ہے. اس طرح ہے کہ سب سے ٹاپ پہ آنریبل پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, وچ از دا ہائیسٹ لیول پورٹ فولیو. ان کے انڈر ویریس سب لیول پورٹ فولیوز ہیں, اور سب لیول پورٹ فولیو کے اندر پروگرام ہے, اور پروگرام کے اندر پروجیکٹس ہیں. واٹ از اے پروگرام؟ مور دین ون پروجیکٹ دیٹ ایم ٹو کنٹریبیوٹ ٹو اے کامن گول consistent with the vision and mission statements of the implementers. Again, یہ بھی اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کا حصہ ہے. پروگرام کے اندر بھی پروجیکٹس فال کرتے ہیں, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پروگرام کے اندر پروجیکٹس فال کریں وہ انٹر ڈیپینڈنٹ بھی ہوں, وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنسی بھی رکھیں. سو یہ آپ دیکھ لیں کہ مور دین ون پروجیکٹ, ایک سے زیادہ پروجیکٹ جب ملیں گے اور وہ کنٹریبیوٹ کریں گے ٹو کامن گول, ایک گول کو کنٹریبیوٹ کریں گے consistent with vision and mission statement of the implementers, then that is a program. A group of projects, ایک اور definition ہے, a group of projects managed in a coordinated way to obtain benefits not available from managing them individually. A project result in the creation of set of results that outlive the project life, although the project stands close at a defined point in time. یہ اب دیکھ لیں, there is a picture in it. پروگرام ہے, پروگرام کے اندر there are various projects, project A, project B, project C, project D, E and F. They are all combined to, they all worked and they are worked in such a direction کہ ایک combined جو پروگرام لیول جو گول ہے اس کو اچیو کیا جائے.
میں آپ کو ایک ڈیفینس انہانسمنٹ پروگرام کی ایگزامپل دے دوں. آپ ڈیفینس انہانسمنٹ پروگرام کو دیکھ لیجئے. اس کے اندر آپ نے جتنی بھی VVIP سائٹس ہیں ان کو آپ نے سیکورٹی بھی دینی ہے, پلس آپ نے الزرار ٹینک بھی بنانا ہے, پلس آپ نے وٹ یو کال اٹ JF-17 تھنڈر بھی بنانا ہے, پلس آپ نے ایئر کرافٹ کیریئرس بھی بنانے ہیں, پلس آپ نے J3 رائفلس بھی بنانی ہے. تو یہ سارے آپ کے پروجیکٹس ہیں, لیکن یہ ایک چیز کو کمبائن کر رہے ہیں, وچ از ڈیفینس انہانسمنٹ پروگرام. اور ڈیفینس انہانسمنٹ پروگرام کس چیز کو اسٹرینتھن کر رہا ہے؟ ڈیفینس پورٹ فولیو کو اسٹرینتھن کر رہا ہے. اب یہ پکچر جیسے کہ میں نے ڈسکشن کی اور یہ پکچر آپ لوگوں کے سامنے ہے. سب سے ٹاپ پہ ہے پورٹ فولیو. پورٹ فولیو ہیلتھ بھی ہو سکتا ہے, پورٹ فولیو ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے, پورٹ فولیو اکنامکس بھی ہو سکتی ہے, پورٹ فولیو انوائرمنٹ بھی ہو سکتی ہے, پورٹ فولیو ٹریننگ بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے اندر پروگرام ہے, پروگرام کے اندر پروجیکٹس ہیں, پروجیکٹس کے اندر سب پروجیکٹس ہیں. آرگنائزیشن, نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کے اندر 3 امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ ریزلٹ بیسڈ مینجمنٹ میں بھی دیکھیں گے. آرگنائزیشنز دے ورک آن ان پٹ, they get basic outputs, and when all outputs are combined it leads to the final outcome, or it leads to the impact which is a final stage. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ ان پٹ کے طور پہ کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. آپ انیشیٹ کر رہے ہو, کنسیو کر رہے ہو, انیشیٹ کر رہے ہو, پلان کر رہے ہو, امپلیمنٹ کر رہے ہو, کلوز کر رہے ہو پروجیکٹ کو. یہ پروجیکٹ کی آؤٹ پٹس ہیں, اور ان کی ڈائریکٹ امپیکٹ کیا ہے, لانگ ٹرم امپیکٹ کیا ہے. شارٹ ٹرم بھی ہو سکتا ہے, میڈیم ٹرم بھی ہو سکتا ہے, لانگ ٹرم بھی ہو سکتا ہے. اب وہ کون سے آؤٹ کمز ہیں, زیادہ تر وہ جو دیکھیں گے, ون از اکنامک آؤٹ کم, ادر ون از انوائرمنٹل آؤٹ کم, اینڈ تھرڈ ون از سوشل امپیکٹ. سو وٹ از اکنامک امپیکٹ آن انویسٹمنٹ, ٹریڈ, لوکل بزنس, ٹورزم, انفلیشن, امپلائمنٹ, ویلتھ ایکومولیشن, کتنے لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے, کتنی ڈسٹریبیوٹ ہو چکا, تو اکنامکلی کتنا پاورٹی کا سرکل ہے, ویشیس سرکل آف پاورٹی کتنا ہے, انفلیشن ریٹ کتنا ہے. تو اس پہ ہم لوگوں کے اس پروجیکٹ سے اس کا لانگ ٹرم اکنامک امپیکٹ جو ہے, آؤٹ کم جو ہے, اس کا اکنامک آؤٹ کم وہ کتنا ہے. اف یو ٹاک اباؤٹ انوائرمنٹل, دین امپیکٹ آن فونا اینڈ فلورا, پولوشن لیولز, ڈپلیشن آف نیچرل ریسورسز, ویسٹ ایکومولیشن اینڈ ڈسپوزل. تو یہ وہ انوائرمنٹل امپیکٹ ہے کہ پروجیکٹ سے انوائرمنٹل امپیکٹ جو ہے اس کو ہم کس طرح چیک کریں گے. دین دیر از اے سوشل امپیکٹ, امپیکٹ آن دا سروسز لائک ڈیموکریسی, گورننس, انٹرفیتھ ہارمونی, کمیونٹی کیپیسٹی بلڈنگ, ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, کرائم, سوشل ریلیشنز, کمیونٹیز آؤٹ لک اینڈ ویلیوز. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی ہر نان گورنمنٹ سیکٹر آرگنائزیشن یا ہر نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن جو ہے وہ بیسیکلی 3 طرح کے امپیکٹس کو, آؤٹ کمس کو وہ پرسیو کرتے ہیں. ون از شارٹ ٹرم, ادر ون از میڈیم ٹرم, اینڈ تھرڈ ون از لانگ ٹرم. اور یہ جو امپیکٹ ہیں یہ پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور یہ نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ پازیٹیو وائز بھی اکنامک امپیکٹ ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی اکنامک امپیکٹ ہو سکتا ہے. پازیٹیو انوائرمنٹل امپیکٹ ہے اور نیگیٹو بھی انوائرمنٹل امپیکٹ ہو سکتا ہے, اور پازیٹیو سوشل امپیکٹ ہے اور تو نیگیٹو سوشل امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے وٹنس کیا جس وقت زلزلہ آیا تو بہت سی ایسی آرگنائزیشنس کو, نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشنس کو عوام الناس نے ٹارگیٹ کیا اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو NGO میں لوگ کام کرتے ہیں یہ بیسیکلی کافر ہیں, اللہ معاف کرے, یہ ہیومینٹی لو کے لیے نہیں کام کرے. 1-2 ایگزامپلس وٹنس بھی ہوئی 2005 کے زلزلے کے بعد کہ کچھ آرگنائزیشنز ہیں کہ وہ اپنے ریلیجن کا پرچار کرے, جس پہ علاقے کے لوگوں نے اپنے انفلوئنسرز جو تھے علاقے کے, انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ان آرگنائزیشنز کو بند کر کیا گیا. تو مینلی ہم لوگوں نے جس وقت بات کرنی ہے پروجیکٹس آؤٹ پٹ اینڈ آؤٹ کم کی, تو آؤٹ پٹ تو بہت چھوٹے چھوٹے آؤٹ پٹس کو کمبائن کریں گے تو آؤٹ کم نکلے گا. سو ہمارے پاس وی نیڈ ٹو کنسیو, وی نیڈ ٹو انیشیٹ, وی نیڈ ٹو پلان, وی نیڈ ٹو امپلیمنٹ, اینڈ ایکولی وی نیڈ ٹو کلوز دا پروجیکٹ. اور یہ سارے کے سارے کریں گے تو آؤٹ پٹس آئیں گی. زیادہ آؤٹ پٹس کو کمبائن کریں گے تو میجر لارج آؤٹ کم نکلے گی. ہم آؤٹ کم اکنامک فارم میں بھی دیکھتے ہیں, انوائرمنٹل فارم میں بھی دیکھتے ہیں, اور سوشل فارم میں بھی دیکھتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پازیٹیو ہی آؤٹ کم ہو, یہ نیگیٹو بھی آؤٹ کم ہو سکتی ہیں. Then if you talk about project management, according to PMI, Project Management Institute of America, they wrote or they published one book which is PMI, it's Project Management Body of Knowledge. According to that book, that
آپ نے کوئی بھی پروجیکٹ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن فیز کی بات کر رہے ہیں, آپ نے کوئی بھی پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہے, کسی بھی اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنا ہے, آپ کو پروجیکٹ چاہیے, پروگرام چاہیے, پورٹ فولیوز چاہیے. لیکن اگر جو آپ پروجیکٹ کی بات کریں گے تو آپ کو پروجیکٹ کو انیشیٹ بھی کرانا ہے, پروجیکٹ کو پلان بھی کرنا ہے, اس پلاننگ کو جو آپ نے پلان بنایا ہوگا اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرنا ہے, ایگزیکیوشن کے دوران آپ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول بھی کر رہے ہوں گے, اور دین دیر از کلوزنگ. تو یہ 5 پروسیس گروپس ہیں جو کہ اس کے جو وچ از امپورٹنٹ. اور پروجیکٹ مینجمنٹ جو پروجیکٹ پی ایم آئی کہتی ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ امپلیمنٹ ہوتا ہے ود دا ہیلپ آف 5 پروسیس گروپس اینڈ دیر آر 9 نالج ایریاز. تو وہ جو 5 پروسیس گروپس ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہے یو انیشیٹ اے پروجیکٹ, then you plan, then you devise a project management plan, then you execute that plan. While execution you do monitoring and control whether you are going to the right direction or wrong direction, and then you need to close your project. Closing میں میجرلی 2 طرح کی کلوزنگ ہوتی ہے. فرسٹ ون از آپ کا پروکیورمنٹ کے ڈاکومنٹس کلوز ہوتے ہیں, دین آپ کا چونکہ پروجیکٹ جو ہے وہ ٹیمپرری نیچر کا ہے تو جو امپلائیز آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ٹیمپرری اسائنمنٹس پہ ہوتے ہیں, تو ان کی بھی کانٹریکٹس کلوز کیا جاتا ہے, یا تو ان کو دوسری جابس کے لیے ریلیز کر دیا جاتا ہے, یا ان کو نیا پروجیکٹ کو پہ اسائن کر دیا جاتا ہے. اینڈ دین دیر آر 9 نالج ایریاز. فرسٹ نالج ایریا از اکارڈنگ ٹو پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ آف امریکہ, پروجیکٹ مینجمنٹ باڈی آف نالج کے تحت یہ ایک طریقہ کار ہے پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کا. اس کا علاوہ بہت سے طریقہ کار ہیں. پلاننگ کمیشن کی اپنی گائیڈ لائنس ہوں گی, ہر این جی او کی اپنا ایک وے آف ڈیولپنگ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ ایک ایسی گائیڈ لائن ہے which is and again description which can be applied to any non-profit sector organization projects. کسی بھی این جی او کے پروجیکٹس پہ یہ سارے کے سارا اسٹینڈرڈ اپلائی کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ اسٹارٹ میں دیکھیں تو اوپر پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ ہے, دیر آر 9 نالج ایریاز. سیکنڈ از پروجیکٹ اسکوپ مینجمنٹ, پروجیکٹ ٹائم مینجمنٹ, پروجیکٹ کاسٹ مینجمنٹ, پروجیکٹ کوالٹی مینجمنٹ, پروجیکٹ ایچ آر مینجمنٹ, پروجیکٹ کمیونیکیشن, پروجیکٹ ریسک اینڈ پروجیکٹ پروکیورمنٹ مینجمنٹ. میں نے یہ سارے کے سارے پلانس بنانے ہیں. جب یہ میں پلانس بنا لوں گا تو میں کہوں گا میری میجر فیزیبلٹی رپورٹ یا میرا پروجیکٹ مینجمنٹ پلان جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور جب یہ پلان کمپلیٹ ہوگا تو میں کہوں گا جی کہ اس پلان کو اب ایگزیکیوٹ کروایا جائے. سب سے پہلے انٹیگریشن کا پلان, دین اسکوپ کا پلان, دین ٹائم کا پلان, دین کاسٹ کا پلان, کوالٹی کا پلان, ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا پلان, کمیونیکیشن کا پلان, رسک کا پلان اور پروکیورمنٹ کا پلان. یہ 9 پلانز بنیں گے تو میں کہوں گا جی میری فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے دیٹ از کمپلیٹ. اب دیر آر سرٹن لیول آف پروسیس انٹریکشن اگینسٹ ٹائم. جب بھی پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر جو میں آپ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن نان پروفٹ سیکٹر کی آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں, جب بھی آپ پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں یا اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی پروگرام کی بات کرتے ہیں, آپ کسی پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں, ٹیمپرری سیٹ آف ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں, تو ہمیشہ آپ نے اگینسٹ ٹائم ویریبلس کو میئر کرنا ہے. آپ کا ایک ویریبل ٹائم ہو گیا, دوسرا آپ کا لیول آف پروسیس انٹریکشن ہو گیا. سو آن دا وائی ایکسس دیر از لیول آف پروسیس انٹریکشن اینڈ آن دا ایکس ایکسس دیر از ٹائم. ٹائم اسٹارٹ بھی ہونا ہے اور ٹائم نے فنش بھی ہونا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو پہلا جو کرافٹ بن رہا ہے دیٹ از انیشیٹنگ پروسیس. آپ نے انیشیٹ کیا اپنے پروجیکٹ کو, پروجیکٹ کا آپ نے ریٹن اپروول لیا, آپ نے کانسٹیٹیوشن تیار کیا, ایک چارٹر ڈیزائن کیا, اور چارٹر ڈیزائن کرنے کے بعد اسٹیک ہولڈر نے یا جس نے یہ چارٹر ڈیزائن کیا, جو انویسٹر ہے, جو اسٹیک ہولڈر ہے یا ڈونر ہے, جب اس نے ریٹن سائن کیے اور سائن کرنے کے بعد آپ کو آپشن دیا کہ اب بھائی آپ جائیں اور اس کی فیزیبلٹی رپورٹ پہ کام کریں اور پروجیکٹ مینجمنٹ پلان پہ کام کریں. آپ نے دیکھا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان بننا شروع ہو گیا پلاننگ پروسیس گروپ میں اگینسٹ ٹائم. پھر اسی پلان کو ایگزیکیوٹ کروایا گیا. جب آپ مانیٹرنگ کنٹرول کو دیکھیں تو وہ سٹارٹ سے ہی انیشیٹنگ سے لے کے اینڈ تک کلوزنگ تک مانیٹرنگ کنٹرول چل رہی ہے. تو یہ مانیٹرنگ کنٹرول جو ہے یہ ایسا میکینزم ہے کہ اس میں آپ ریزلٹ بیس مینجمنٹ کو دیکھیں گے, ٹریڈیشنل کیا تھی, ماڈرن کیا ہے, کون کون سے انڈیکیٹرز ہیں جن کو آپ نے ریزلٹ بیس مینجمنٹ میں سامنے رکھنا ہے. دین از مانیٹرنگ کنٹرول چینج کس طرح لے کر آنی ہے ڈاکومنٹیشن میں, کون کون سی میجر چینجز لے کر آنی ہے, آپ نے کریکشن کرنی ہے کسی جگہ پہ, کریکٹیو ایکشن کرنا ہے, پریونٹیو کرنا ہے, ریکمینڈیو کرنا ہے, وہ کون سے ایکشنز ہیں جس کو آپ نے دیکھ کر چلنا ہے. اینڈ دین دیر از اے کلوزنگ پروسیس گروپ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے انیشیٹ ہوا, جیسے انیشیشن ختم ہونے والی ہوئی پلاننگ سٹارٹ ہوگی, اور پلاننگ جیسے ہی اینڈ ہونے والی تھی ایگزیکیوشن اور مانیٹرنگ کنٹرول آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سٹارٹ سے ہے اینڈ از کلوزنگ. آپ کے سامنے یہ ایک ڈائیگرام ہے which is the relationship between 5 process groups and 9 knowledge areas. آپ initiate کرتے ہیں پروجیکٹ کو, you plan, you execute that plan, then you monitor and control, and then you close the plan.
اور یہ آپ کے 5 ٹاپ پہ لکھے ہوئے 5 پروسیس گروپس ہیں. اور آپ کے لیفٹ سائڈ پہ اس پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ یہ ایک پلان ہے, پروجیکٹ اسکوپ مینجمنٹ, پروجیکٹ ٹائم مینجمنٹ, پھر پروجیکٹ کاسٹ مینجمنٹ, پروجیکٹ کوالٹی مینجمنٹ, پروجیکٹ HR مینجمنٹ, پروجیکٹ کمیونیکیشن, پروجیکٹ رسک اینڈ پروجیکٹ پروکیورمنٹ. یہ 12 پلانس ہیں. اور اگر آپ انٹیگریشن میں دیکھیں تو انٹیگریشن کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کو انٹیگریٹ کر دو. جتنی بھی پروجیکٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو انٹیگریٹ کر دو, ان کو ملا دو. ایک فائل پکڑ لی آپ نے اور اس کے بعد لکھ دیا پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ, اور اس فائل کے اندر پہلی چیز جو آپ نے لگائی وہ انیشیٹنگ کا ڈاکومنٹ لگایا, پھر آپ نے پلاننگ کی, پھر آپ نے اس پلان کو ایگزیکیوٹ کروایا, ایگزیکیوشن کے ساتھ ساتھ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کی, اور پھر کلوزنگ کی. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انیشیٹنگ جو پہلا کام ہے دیٹ از ڈیولپ پروجیکٹ چارٹر. اگین یہ آئین ہے جو کہ آپ کے کمپیٹنٹ اسٹیک ہولڈر نے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے. یہ وہ بزنس کیس ہے, وہ سروس کیس ہے, یا یہ وہ نان پروفٹ سیکٹر کیس ہے جو کہ آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے, اور یہ ڈیولی سائنڈ ہوتا ہے by the competent stakeholder and by the project manager himself or herself, اور اس کی ٹیم سے بھی سگنیچرز ہوتے ہیں. اس پلان کو اس میں میجر پروجیکٹ آبجیکٹو کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, وہ کون کون سے, کتنی کاسٹ لگ رہی ہے, کتنا سٹارٹ ٹائم ہے, کتنا اینڈنگ ٹائم ہے, ہائی لیول ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کیا ہوگی, ڈیلیوریبل فائنل پروڈکٹ کیا بنے گا, مائل سٹونز یعنی کہ میجر کام کیا ہے, اور ورک پیکج یعنی کہ چھوٹا کام کیا ہے, کون کون سے رسک ہیں ہائی لیول. دیکھیں رسک 2 طرح کے, ون از پازیٹیو, ادر ون از نیگیٹو. پازیٹیو رسک آر یور اپرچونیٹیز اور نیگیٹو رسک آر یور تھریٹس. آپ نے پرابلٹی اور امپیکٹ میکسیمائز کرنا ہے پازیٹیو رسک کا, آپ نے پرابلٹی اور امپیکٹ مینیمائز کرنا ہے نیگیٹو رسک کا. تو آپ نے بیسک لیول جو انفارمیشن ہے وہ چارٹر کے اندر آپ نے لکھی ہوتی ہے, اس کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی آئیڈینٹیفائی کر لینا ہے جو نیچے اگر آپ دیکھیں کمیونیکیشن پلان میں وچ از 10.1 آئیڈینٹیفائی اسٹیک ہولڈرس, آپ میجرلی یہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اسپانسر کون سا ہے, علاقے میں کام کرنے والا ایگزیکیوٹر کون ہے, کون اس کی مینٹیننس کرے گا, علاقے کے اندر جا کے کس طرح انفلوئنسز کی اجازت بھی لے سکتے ہیں, ان کو بھی آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. سو فرسٹ تھنگ از انیشیٹنگ پروسیس گروپ. اس کے بعد یو نیڈ ٹو پلان دا پروجیکٹ, یو نیڈ ٹو ڈیولپ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان. اور یہ پلان کوئی علیحدہ کچھ سیپریٹ چیز نہیں ہے, یہ تب بنے گا جب آپ اسکوپ کا پلان, ٹائم کا پلان, کاسٹ کا پلان, کوالٹی کا پلان, HR کا پلان, کمیونیکیشن کا پلان, رسک کا پلان اور پروکیورمنٹ کا پلان بنا لیں گے. اس کے بعد یہ پلان تیار ہوگا. اب میں اگر اوپر جاؤں تو 4.2 لکھا ہوا ڈیولپ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان. اب 4.2 کے انڈر جو ہے میں آگے نہیں جاؤں گا 4.3 پہ, پہلے میں یہ کام سارا کروں گا. مجھے اسکوپ کا پلان تیار کرنا ہے, مجھے جانا ہے علاقے کے اندر, لوگوں سے ان کی رائے لینی ہے, لوگوں سے ان کی ریکوائرمنٹس لینی ہے کہ بھی آپ کے علاقے میں غربت کا مسئلہ ہے, آپ کے علاقے میں ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, آپ کے علاقے میں صاف ستھرے پانی کا مسئلہ ہے, آپ کے علاقے میں اگین فلڈز کا ایشو آ رہا ہے, آپ کے علاقے میں ڈیزاسٹر ہٹ ہوا ہوا ہے, آپ کے علاقے میں ریپ وکٹمز کا مسئلہ ہے, آپ کے علاقے میں ایسڈ برن کیسز ہیں, آپ کے علاقے میں کون سا ایسے ایشو ہے, پلیز کائنڈلی ہائی لائٹ کریں. تو وہ کلیکٹ ریکوائرمنٹس دیکھا, جیسے میں نے 4.2 کی بات کی کہ آپ نے یو نیڈ ٹو ڈیولپ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان, اور یہ تب پلان بنے گا جب آپ اسکوپ کا پلان پہلے صرف پلاننگ پارٹ یعنی کہ اس میں کلیکٹ ریکوائرمنٹس بھی ہے, 5.2 ڈیفائن اسکوپ بھی ہے, اینڈ تھرڈ تھنگ از کریشن آف ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر, یہ آپ تیار کریں گے. اس کے بعد آپ ٹائم مینجمنٹ پلان جس میں آپ ڈیفائن کریں گے ایکٹیویٹیز کو, ان کو سیکوینس کیسے کرنا ہے, دین یو نیڈ ٹو اسٹیمیٹ ایکٹیویٹی ریسورسز, دین یو نیڈ ٹو اسٹیمیٹ ایکٹیویٹی ڈیوریشن, اینڈ ایکولی یو نیڈ ٹو ڈیولپ اے اسکیجول اور نیٹورک ڈائیگرام کہ آپ کس طریقے سے علاقے میں جائیں گے اور کس طریقے سے آپ اپنا کام اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک ہر ایکٹیویٹی کو اکمپلش کرتے ہوئے وداؤٹ لیونگ اینی سارٹ آف ورک آپ کس طریقے سے کمپلش کریں گے. دین یو نیڈ ٹو ایسٹیمیٹ کاسٹ اینڈ یو نیڈ ٹو ڈیٹرمن بجٹ. دیکھیں جی دونوں میں بڑا فرق ہے. اگر آپ پلاننگ کمپوننٹ کی صرف بات کریں, جیسے میں نے کہا کہ یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ لوگوں نے 4.2 وچ از ڈیولپ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان. اب پلان کے اندر کون سا پلان پہلے بنانا ہے, اسکوپ کا پلان بنانا ہے. اسکوپ کے پلان کے اندر کون سی چیزیں, کلیکٹ ریکوائرمنٹس ہے, ڈیفائن اسکوپ ہے, اینڈ کریشن آف WBS ہے. پھر آپ نے ٹائم کا پلان بنانا ہے, صرف پلاننگ پارٹ آف دا ٹائم جس میں you need to define your activities, you need to sequence the activity, you need to estimate activity resources, you need to estimate activity duration, and you need to develop schedule. اور اس کے بعد آپ نے cost کا پلان بنانا ہے. cost کے پلان میں estimation اور budgeting کرنی ہے. estimation اور budgeting دونوں میں فرق ہے. estimation ہوتی ہے rough cost of total resources required in order to complete all the activities of project, کہ آپ نے ساری کی ساری ایکٹیویٹیز اس پروجیکٹ کی مینشن کر دیں اور اس کی ٹوٹل کاسٹ
نکال کے ساری ایکٹیویٹیز کی وہ آپ نے مینشن کی دی. وہ ہو سکتا ہے آپ کسی ہسٹوریکل پروجیکٹ کی بیس پہ کرو, ہو سکتا ہے پیرامیٹرک اسٹیمیشن کرو, ہو سکتا ہے ریگریشن انالیسس کی بیس پہ کرو, ہو سکتا ہے آپ وینڈر بڈ انالیسس کرو, سپلائر کی بڈس کو انالیسس کرو, ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹی وی پہ کچھ CNDC کے ریٹس چل رہے ہیں, نرخ چل رہے ہیں, ان کو دیکھ کے فائنلائز کرو. تو ٹوٹل کاسٹ جس وقت آپ ایکٹیویٹیز کی کیلکولیٹ کر لیں گے, دیٹ از کاسٹ اسٹیمیشن. اس کے بعد ہے جی یو نیڈ ٹو ڈیٹرمن بجٹ. وہ جتنے بھی آپ نے ایکٹیویٹیز کی کاسٹ کیلکولیٹ کی ہے ٹوٹل, جب آپ اس کو ڈیوریشن پہ اپلائی کر دیں گے تو وہ بجٹ بن جائے گا. ہمارے یہاں کہتے ہیں جی 5 سالہ منصوبہ, 10 سالہ منصوبہ, 15 سالہ منصوبہ. یہ منصوبے 5 سالہ 10 سالہ کس نے دیے؟ یہ اسٹیمیٹس پہلے بنے اور اسٹیمیٹس کے بعد کہا گیا کہ بھئی اس پہ ڈیوریشن اپلائی کر دیا جائے, تو یہ بجٹ ہو جائے گا. اب بجٹ کے لیے بھی آپ کو بہت سے میکانزمس کرنے پڑتے ہیں, لیکن میجرلی اگر مجھے ایک کمیونٹی بیسڈ موبلائزر کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اپریل میں ہے یا جون میں ہے, تو میں اس کو بجٹ میں جنوری میں نہیں رکھ سکتا ہوں, ایلوکیٹ نہیں کر سکتا ہوں. اگر اس طرح ہو جائے گا تو میری پلاننگ کا فالٹ ہے. دین یو نیڈ ٹو پلان فار دا کوالٹی. علاقے میں کوالٹی ایشورنس کو بھی اور کوالٹی کنٹرول کس طرح کریں گے, ان دونوں کو. یہ بات یاد رکھیے گا, ایشورنس ہمیشہ پروسیس جس وقت چل رہا ہوتا ہے, جس وقت سروس دی جا رہی ہوتی ہے, تو اس وقت ایشورنس چیک ہوتی ہے. اینڈ دین دیر از اے کنٹرول. کنٹرول مینس انسپیکشن, ایشورنس مینس آڈٹ. آڈٹ جس وقت پروسیسز چل رہے ہوں گے تب آڈٹ ٹیم آئے گی, وہ فرسٹ پارٹی, سیکنڈ پارٹی, تھرڈ پارٹی, جو آڈٹ کرنا ہے عموماً تھرڈ پارٹی آڈٹ ہے. اور تھرڈ پارٹی آڈٹ جب بھی کرنا ہے تو اس دوران کیا کیا میکانزمس کا خیال رکھنا ہے. کوالٹی ایشورنس کے لیے آڈٹ ہوتا ہے, کوالٹی انسپیکشن کے لیے کوالٹی کنٹرول کے لیے انسپیکشن ہوتی ہے, اور انسپیکشن ٹیم آ کے بتاتی ہے کہ سروس آپ نے ٹھیک دی ہے یا غلط دی ہے, آپ کا پروڈکٹ صحیح تھا یا آپ کا پروڈکٹ غلط تھا. دین از ہیومن ریسورس مینجمنٹ پلان. کتاب یہ کہتی ہے رائٹ پرسن ایٹ رائٹ پلیس ایٹ رائٹ ٹائم ایٹ رائٹ پرائس. یہ آپ نے پلان کرنا ہے, جاب ڈسکرپشن ڈیزائن کرنی ہے, کانٹریکٹس ڈیزائن کرنے ہیں, جو امپلائیز آپ کے پروجیکٹ کے اندر شامل کیے گئے ہیں. کیونکہ اگین میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ ہم اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کا حصہ ہیں, اور اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن ہے پروجیکٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں. پروجیکٹس کے اندر ہم پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم نے یو نیڈ ٹو ڈیوائز پلان کہ ہم لوگ کس طریقے سے ریکروٹمنٹ اسٹافنگ کریں گے. اسٹافنگ کے 2 میکانزم ہیں, ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن. ہم لوگ کس طریقے سے کانٹریکٹس ڈیزائن کریں گے. کانٹریکٹ جس وقت ڈیزائن ہوگا تو ہم اس میں بتائیں گے کہ یہ ٹیمپرری پوسٹ کی اسائنمنٹ ہے, یہ پروجیکٹ ریلیٹڈ اسائنمنٹ ہے. دین لائن مینیجرز جتنے بھی ہیں جن کے انڈر یہ پروجیکٹس انیشیٹ ہونے ہیں, جن کے اندر بندے آنے ہیں, جو پروجیکٹ مینیجرز ہیں, ان سے بات کریں گے اور وہ سالڈ جاب ڈسکرپشن ڈیزائن کریں گے. وہ کون کون سی ڈیوٹیز ہیں جن کو سامنے رکھ کے آپ ایڈورٹائز کریں گے, اور پھر ریکروٹمنٹ ہوگی. ریکروٹمنٹ از جسٹ اٹریکٹنگ دا کینڈیڈیٹس فار دا اسپیسیفک جاب, اور سلیکشن از سلیکٹنگ دا کینڈیڈیٹس فار دا اسپیسیفک جاب. دونوں میں فرق ہے. دین یو نیڈ ٹو ڈیوائز پرفارمنس مینجمنٹ. آپ نے کس طریقے سے کرنی, میجرلی آبجیکٹیوز اسائن کر دیے جاتے ہیں, مینجمنٹ میں آبجیکٹیوز ہوتی ہے. کمپنسیشن کس طرح دینی ہے, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کس طرح دینی ہے, کوئی لیگل سیکورٹی کے ایشوز ہیں ان کو کس طرح ڈسکس کرنا ہے, تو ود ریسپیکٹ ٹو یور پروجیکٹ ٹیم. اور یہ آپ نے یہ بتا دینا کہ آپ نے ڈیولپمنٹ کس طرح کرنی ہے, یوٹیلائزیشن کس طرح کرنی ہے. لیکن میجرلی یو نیڈ ٹو ڈیوائز میجر HR پلان. موسٹلی آرگنائزیشن کے اندر HR مینولس موجود ہیں. لاسٹ ٹائم جس طرح ہم نے آپ سے ڈسکس کیا کہ بہت سی آرگنائزیشن کی ڈفرینٹ HR پالیسیز ہیں, آپریشنل پالیسیز ہیں, فیلڈ پالیسیز ہیں. دین یو نیڈ ٹو پلان فار کمیونیکیشن, وچ کمیونیکیشن از امپورٹنٹ ٹوورڈز وچ اسٹیک ہولڈر. کس کو کتنی انفارمیشن دینی ہے, یہ آپ نے پراپر کمی, اور کون سا میڈیم استعمال کرنا ہے. آپ کے کئی علاقہ جات کے اندر موبائل فونز کی فیسلٹی نہیں ہے, تو آپ وہاں پہ کون سے سیٹس لے کے جائیں گے, وائرلیس ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے, کون سے ایسے ہم لوگ کمیونیکیشن کا میکانزم استعمال کریں گے, وہ بھی اس کا حصہ ہے, پلان کا حصہ ہے. اور دین وی نیڈ ٹو ڈیوائز پلان رسک مینجمنٹ. آرگنائزیشن, نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کا اوور آل کتنا پازیٹیو اور نیگیٹو رسک ہے, پروجیکٹ جو ہو رہا ہے اس کا کیا پازیٹیو اور نیگیٹو رسک ہے. اس پہ ہم کوالیٹیٹیو رسک انالیسس, کوانٹیٹیو رسک انالیسس کرتے ہیں, اور سارٹ انالیسس بھی ہوتا ہے, ڈاکومنٹیشن ریویوز بھی ہوتے ہیں, ایزمپشن انالیسس بھی ہوتے ہیں, فیسیلیٹیڈ ورکشاپس بھی ہوتی ہیں, اینڈ کوانٹیٹیو میں کوشچنیئر فلوٹ کیا جاتا ہے, پرابلٹی اینڈ امپیکٹ میٹریسز ڈیزائن ہوتے ہیں. اور جو اگر پازیٹیو رسک ہے اس کو کس طریقے سے آپ نے رسپانس کرنا ہے, نیگیٹو رسک ہے اس کو کس طریقے سے رسپانس کرنا ہے, اینڈ ایکولی اگر کوئی کنٹیجنسی ہے اس کو کس طریقے سے رسپانس کرنا ہے. اور یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے مانیٹر اینڈ کنٹرول رسک کس طریقے سے کرنا ہے. دین یو نیڈ ٹو ڈیوائز
کانٹریکٹس ود دا سپلائرس. یہ پورا جو میکانزم ہے پروکیورمنٹ تک کا 4.2 سے لے کے جتنا نیچے کالم میں آ رہا ہے, جس میں کوئی اسکوپ کا بھی پلاننگ کا پارٹ آ رہا ہے, ٹائم کا بھی پلاننگ کا پارٹ آ رہا ہے, کاسٹ کا بھی پلاننگ کا ہے, کوالٹی کا بھی پلان ہے, ایچ آر کا بھی پلان ہے, کمیونیکیشن کا, رسک کا, پروکیورمنٹ کا, یہ جتنے بھی پلانز ہیں یہ سارے بنیں گے تو میں کہوں گا کہ جی میرا یہ 4.2 ڈیولپ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان جو ہے نا یہ تیار ہو گیا. جب یہ پلان تیار ہو جائے گا تو اس پلان کو ایگزیکیوٹ کروایا جائے گا, اور ایگزیکیوشن کے دوران جیسے میں نے کہا کہ کوالٹی ایشورنس پروسیس جس وقت رن ہو رہا ہوتا ہے تب کوالٹی ایشورنس کی ٹیم, آڈٹ کی ٹیم آتی ہے جو فلاز ہائی لائٹ کرتی ہے. اگین آڈٹ از ناٹ اے انٹروگیشن سیشن, اٹ از این انویسٹیگیشن سیشن. اٹ پرووائڈس گائیڈ لائنس کہ آپ نے پروسیس کو کتنے % ایفیشنسی سے, تھریش ہولڈ سے آپ کا چلنا چاہیے تھا, آپ کا نہیں چلا. تو اگین آڈٹ کوئی انٹروگیشن نہیں ہے, انویسٹیگیشن ہے, اور یہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ پروسیسز صحیح سمجھ جا رہے ہیں یا غلط سمجھ جا رہے ہیں. اور آڈٹ کی پلاننگ ہوتی ہے, رپورٹ تیار کی جاتی ہے, فالو اپ ہوتا ہے, پراپر کریکٹیو ایکشن ریکویسٹ ایشو کی جاتی ہیں. دین از ایچ آر. یو ایکوائر ٹیم ڈیورنگ ایگزیکیوشن, you develop team during execution, and you manage team during execution. I give you the example of repatriation which happened in 2002. اس repatriation کے اندر جو سب سے important چیز جب میں نے سیکھی, میرے ہائی اوپس نے جس وقت مجھے ٹرین کیا تو وہاں پہ مجھے ٹینٹ میں بٹھا کے جس وقت افغان ریفیوجی آئے اور میں UNHCR کی repatriation پروگرام کا جس وقت حصہ تھا تو ان کا میں نے انٹرویو بیٹھ کے لیے, تو اسی جگہ پہ اسی انوائرمنٹ کے اندر مجھے بتا دیا گیا کہ آپ نے انٹرویوز کس طرح کرنے, آپ نے ان کو ریپیٹریٹ ٹورڈز افغانستان کس طرح کروانا ہے. تو ایکوائر ٹیم, ڈیولپ ٹیم اینڈ مینج ٹیم یہ ایگزیکیوشن کا حصہ ہے جب پلان ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوگا. دین یو نیڈ ٹو ڈسٹریبیوٹ انفارمیشن ٹو دا رائٹ اسٹیک ہولڈرس, دین یو نیڈ ٹو مینج دا اسٹیک ہولڈر ایکسپیکٹیشنس, اینڈ ایکولی جب آپ پروجیکٹ کو کر رہے ہوں گے, آپ سروس دینے جا رہے ہوں گے, تو then you need to conduct procurements. During that time period آپ کو ہو سکتا ہے وہیکل بھی چاہیے, ہو سکتا ہے آپ کو سپلائز بھی چاہیے, ہو سکتا ہے آپ کو شیلٹرز بھی چاہیے, ہو سکتا ہے آپ کو کھانے پینے کی بھی چیزیں چاہیے, ریلیف کا بھی سامان چاہیے ہوگا, یا ریکنسٹرکشن کا پروجیکٹ کر رہے ہیں ریکنسٹرکشن کا سامان بھی چاہیے ہوگا. دین اس کے ساتھ ساتھ جو چیز چل رہی ہے دیٹ از مانیٹر اینڈ کنٹرول پروجیکٹ ورک اینڈ پرفارم انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول. جب بھی چینجز کرنی ہے کسی ڈاکومنٹ میں, پہلی چیز 4 طرح کے ایکشنز پرفارم کرنے ہوتے ہیں. یا تو پروجیکٹ مینیجرز کریکشن کر رہے ہوتے ہیں, ایک خاص جگہ پہ غلطی اس کو آبزرو کیا اور اس کو جگہ پہ ہی ٹھیک کر دیا, دیٹ از جسٹ کریکشن. دین اپلائنگ کریکٹیو ایکشن, آپ نے اس سے جس جگہ پہ اس کریکشن کی ہے اس سے کوئی چیز سیکھی اور کسی اور جگہ پہ اس کو اپلائی کر دیا, دیٹ از اپلائنگ کریکٹیو ایکشن. آپ کی 2-3 ڈپارٹمنٹس ہیں, ایک پہ ایبسنٹزم ریٹ ہائی ہو گیا, اس کو آپ نے کریکٹ کیا, کریکٹ کرنے کے بعد آپ نے وہی پالیسی اٹھا کے دوسرے پہ لگا دی, دیٹ از اپلائنگ کریکٹیو ایکشن. دین از پریونٹیو ایکشن, آپ بچ رہے ہیں, آپ نے اس علاقے میں نہیں ٹریول کرنا جس علاقے میں سیکورٹی میٹنگ کے دوران منع کیا گیا. اینڈ دین دیر از ریکمینڈیو ایکشن وچ از ریکمینڈنگ, جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ یہ ایکشن پرفارم کرتے ہیں. دیر آر اونلی 4 ایکشنز میجرلی. ویسے چینج کنٹرول کا بورڈ ہوتا ہے پورا جو چینج کنٹرول کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے, کون سے ڈاکومنٹ کے اندر مائنر نان کمپلائنس ہے, کوئی ایک پیج ہلکی سا مسنگ ہے یا پورا کا پورا ڈاکومنٹ مسنگ ہے, میجر نان کمپلائنس بھی ہو سکتی ہے, کوئی آبزرویشن بھی ہو سکتی ہے, امپلائی کا ایٹیچیوڈ بھی صحیح نہیں ہوتا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ علاقے میں جاتے ہیں, علاقے والے ویسے ہی NGO ورکرز کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں, تو وہ اس وقت بھی اسٹیک ہولڈر کی پرسیپشنز کو اینالائز کرنا بہت ضروری ہے. آپ ساتھ ساتھ ویریفائی کر رہے ہیں کہ جو چیز جو سروس دی جا رہی ہے وہ ٹھیک بھی دی جا رہی ہے, غلط دی جا رہی ہے, اور کنٹرول کر رہے ہیں کہ کوئی ایکسٹرا اسکوپ کے اندر چینجز نہ آئیں, اتنا ہی ہو جتنا آپ کے کسٹمر کو ضرورت ہے. اور دین یو کنٹرول اسکیجول, لیڈ بھی نہ ہو, لیگ بھی نہ ہو, بٹ یو نیڈ ٹو بی آن پلاننگ پارٹ. کیا پلاننگ کر کے آپ جس طرح چل رہے ہیں ویسے ہی چلیں. آپ نے کاسٹ کو بھی کنٹرول کرنا ہے, اور کاسٹ ویریئنسز, اسکیجول ویریئنسز, ایسٹیمیٹ ٹو کمپلیٹ, ایسٹیمیٹ ایٹ کمپلیٹ, یہ ساری کی ساری کاسٹ پرفارمنس انڈیکس, اسکیجول پرفارمنس انڈیکس, یہ دیکھنا پڑے گا. اور کوالٹی کنٹرول از اگین انسپیکشن. Then you need to report performance, and you need to monitor control risk, and you need to administer the contracts. اس کے اندر اس پورے ڈائیگرام کے اندر اینڈ پہ there is a close contract. 2 طرح کی کلوزنگ ہے, one is admin closing
ادر ون از پریکیورمنٹ کلوزنگ. تو ابھی تک جتنی ہم لوگوں نے بات کی وہ ساری کی ساری ریلیٹ کرتی کہ آپ نے ایک پروجیکٹ کا پلان کس طرح ڈیوائز کرنا ہے. اور بھی طریقہ کار ہیں لیکن جو اسٹینڈرڈ گائیڈ لائن ہے پی ایم آئی امریکہ کی, اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو این جی او سیکٹر کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایک پراپر پروجیکٹ مینجمنٹ پلان جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. جو پہلا پروسیس ہے اسکوپ کا, اسی کو میں ڈسکس کروں گا, میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, اور میں آپ سے یہ چیز شیئر کروں گا کہ پہلی چیز امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ایک لوکل این جی او کا جانا علاقے میں اور یہ فائنڈ آؤٹ کرنا کہ کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں کسٹمرز کی, یا جو مارجنلائز کمیونٹی ہے اس کی کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں, تو اس کو ڈاکومنٹ کرنا, اس کو ڈیفائن کرنا. دیٹ از دا کولیکٹ ریکوائرمنٹ وچ از دا پارٹ آف اسکوپ مینجمنٹ پلان. اور اس کے اندر پہلی چیز تو ہے دیٹ از اے چارٹر کانسٹیٹیوشن وچ واز ڈیزائنڈ ان دا انیشیٹنگ پارٹ, اور اسٹیک ہولڈر کا رجسٹر کہ بھائی انیشیل لیول کون کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں. ہو سکتا ہے دیر آر سرٹن ہڈن اسٹیک ہولڈرز جو کہ آپ کے سامنے اس وقت موجود نہ ہوں, لیکن ان کی پریزنس جو ہے اگین آپ کے اسکوپ, ٹائم یا کاسٹ آف دا پروجیکٹ پہ اثر ڈال سکے. اور دس از دا پروسیس ان وچ یو نیڈ ٹو کلیکٹ ریکوائرمنٹس فرام دا کسٹمرس, فرام دا پیپل, فرام دا مارجنلائز کمیونٹی. اس میں سروے ہوتا ہے, ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ فارم ہوتا ہے یا نیڈ اسیسمنٹ فارم ہوتا ہے, اور اس میں آپ جا کے لوگوں کی نیڈ اسیسمنٹ کرتے ہیں. اس میں انٹرویوز بھی کر سکتے ہیں, فوکس گروپ ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں. تو میری کوشش یہ ہوتی تھی جب میں فیلڈ میں تھا, میں کمیونٹی بیسڈ موبلائزیشن کر رہا تھا, میں آپ سے شیئر کرتا چلوں. تو میں مسجد کے اندر جب نماز پڑھ لیتا تھا, تو مسجد جب نماز پڑھنے کے بعد سارے نمازی بیٹھے ہوتے تھے, تو اس وقت میں فوکس گروپ ڈسکشن مسجد کے اندر ہی کر لیتا تھا. میں ان کو بتاتا کہ میں تحقیق کرنے آیا ہوں, میں فلاں ریسرچ ٹیم کا حصہ ہوں اور میں علاقے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. تو مجھے اپنی ہیلپ کرتے تھے. یہ بات یاد رکھیے گا جب بھی نیڈ اسسمنٹ کرنے جانا ہے, آپ نے فیمیل سٹاف کے ساتھ اور میل سٹاف دونوں کے ساتھ جانا ہے, کیونکہ بہت سے علاقوں کے اندر کلچر بیریئر ہے, سوشل بیریئر ہے. آپ بینگ ایز اے میل فیمیلز کا انٹرویو نہیں کر سکتے ہیں, تو یو نیڈ ٹو سینڈ دا فیمیل کمیونٹی بیسڈ موبلائزرز ٹورڈز دیٹ ایریا, تو جہاں پہ فیمیلز موجود ہیں اور وہاں پہ گھروں میں وہ جا کے انٹرویوز کرتے ہیں. کوئی ورکشاپ سارٹ آف جو علاقے کے بڑے ہیں ان کا کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے, ان کو کوئی کریٹیوٹی ٹیکنیک کا حصہ بنایا جا سکتا ہے, کوئی ڈیسیژن میکنگ ٹیکنیک کا حصہ بنایا جا سکتا ہے, کوئی کوشچنیئر ان سے کوئی سروے فل کروایا جا سکتا ہے. آبزرویشن بھی ہوتی ہے, جیسے میں نے کہا جی 400 کے لوگ ہیں اور ان میں اٹ از سراؤنڈیڈ بائی 4 ریورس, اور ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ سیلاب نے اللہ معاف کرے ہٹ ہونا ہی ہونا ہے. تو وہاں کے لوگوں کو کیوں نہ ہم لوگ کشتیاں بنانے کی ٹریننگ دی جائیں, یا وہاں کے لوگوں کو کیوں نہ گیسٹرائٹس جیسی یا آشوب چشم جیسی بیماری سے بچنے کی ٹریننگ دی جائے, یا اسنیک بائٹ سے بچنے کی ٹریننگ دی جائے. تو یہ اب پری ڈیزاسٹر میئرز ہیں, ڈیزاسٹر آنے سے پہلے کے میئرز ہیں. تو اگین یہ بھی پروجیکٹ ہو سکتا ہے, یہ بھی ریکوائرمنٹ دی جا سکتی ہے. اور اس کی اندر جو آؤٹ پٹ کی اگر آپ بات کریں, اسکوپ کی جو آؤٹ پٹ ہے اس میں پہلی چیز ہے کہ آپ نے ساری کی ساری ریکوائرمنٹس کو جو کسٹمر کی ہیں, جو آپ کے وہ جو مارجنلائز کمیونٹی ہے یا جو جدھر آپ سروس دینا چاہتے ہیں, ان لوگوں کی ساری ریکوائرمنٹس اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں, ان کا ایک پلان تیار کریں کہ اس کو کس طرح ٹریس کریں گے, وہ ریکوائرمنٹ ٹریس بھی ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد اپنے سروس اسکوپ کو ڈیفائن کریں, اپنے پروجیکٹ سروس اسکوپ کو ڈیفائن کریں. اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہی چارٹر ہے اور وہی ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹیشن ہے, اور کوئی گائیڈ لائن ہے اگر آرگنائزیشن کی اس حوالے سے, تو اس گائیڈ لائن کو سامنے رکھیں. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ فائنل اوور آل سروس کیسی ہوگی, اور اس کو سروس کو دینے کے لیے جتنے بھی پروجیکٹس کیے جائیں گے وہ کیسے ہوں گے. اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو آپ نے ایکسپرٹ ججمنٹ کا بھی انالیسس کرنا ہے. کوئی اگر آپ سروس انالیسس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں, کوئی الٹرنیٹیوز کا انالیسس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں, کوئی ورکشاپ کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں کسی ایکسپرٹس کی تو وہ بھی کر لیں. یہاں پہ ایکسپرٹ ججمنٹ کا ٹولز اینڈ ٹیکنیک سے مطلب یہ کہ یہ ایکسپرٹ ججمنٹ پروڈکٹ انالیسس میں یا سروس انالیسس میں بھی اپلائی ہوگی, الٹرنیٹیوز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں بھی اپلائی ہوگی, ورکشاپس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی ایکسپرٹ ججمنٹ اپلائی ہوگی. اور جو اس سے آؤٹ پٹ آتے ہیں وہ وی ہیو گاٹ scope statement. We can say that a scope statement is 3 or 4 lines or 5 lines scope statement which say this is the input of the project, this is the output of project, the work and only the work required to complete the project management objectives. اور جو اسکوپ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اگر ایم پی او کا سیکٹر ہے, میں کہہ دوں گا جی وی ول بی پرووائڈنگ ہائی فائی ٹیکنو اورینٹیڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن فار دا بلائنڈ پیپل, اور اس میں ان لوگوں کو سکھایا جائے گا, پلس اٹ ول بی کمپرائز آف کرکٹ گراؤنڈس,
بلائنڈ کے لیے کرکٹ گراؤنڈ ہوگا, بلائنڈ کے لیے اسپورٹس کی فیسلٹی, میوزک کی فیسلٹی, اور اس کے علاوہ سوئمنگ کی فیسلٹی بھی ہو سکتی ہے. تو اسکوپ اسٹیٹمنٹ میں 3-4 لائنوں میں آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ کا پروجیکٹ کس سمت ہے اور آپ کا سروس اسکوپ کس سمت ہے. Then the most important component of scope management plan is the creation of work breakdown structure. The major work which can be decomposed into more manageable parts. So it's a process of subdividing project deliverables and project work to small and manageable component. اور آپ دیکھ لیں وہی اسکوپ اسٹیٹمنٹ ہے, وہی ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹیشن ہے اور آرگنائزیشن پروسیس ایسٹس ہیں جن کے اوپر کچھ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس اپلائی ہو رہی ہیں. ایک ہی اپلائی ہو رہی ہے وچ از ڈیکمپوزیشن. جب بھی آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے تو آپ نے پرائز ڈٹرمنیشن بھی کرنی ہے, آپ نے پروکیورمنٹ بھی کرنی ہے, آپ نے ایک لے آؤٹ پلان بھی بنانا ہے, اور آپ نے امپلیمنٹیشن کا بھی ایک میکانزم سامنے رکھنا ہے. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے 4 نام لیا کہ آپ نے پورے سروس کی پرائز ڈٹرمنیشن, پورے سروس کے لیے جو چیزیں استعمال کرنی ہیں, گاڑی استعمال کرنی ہے, بندے چاہیے ان کو پروکیور کروانا ہے, دین یو نیڈ ٹو ڈیوائز اے لے آؤٹ پلان, کس علاقے میں جا کے سروس دے رہے ہیں, اور دین یو نیڈ ٹو امپلیمنٹ اٹ. اور آفٹر امپلیمنٹیشن یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ دا وائس آف دا کسٹمر, کہ لوگوں کی وائس کیا ہے, لوگ صحیح پرسیو کر پائے ہیں, غلط پرسیو کر پائے ہیں. اور اس کے اندر آپ نے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر ڈکشنری. اور جب آپ کا یہ پلان یہاں تک اسکوپ کا پلان بن گیا تو میں نے آپ کی کمپیٹنٹ اتھارٹی نے اپروو بھی کروا دیا, تو اپروو بھی کر دیا, اور دیٹ از اسکوپ بیس لائن. بیس لائنس تیار ہوتی ہیں نان گورنمنٹ سیکٹر آرگنائزیشن میں. تو اسکوپ بیس لائن یہ بتاتی ہے کہ آپ نے ریکوائرمنٹس کیا ہے, واٹ آر دا ریکوائرمنٹس آف دا مارجنلائز کمیونٹی, ہاؤ یو گوئنگ ٹو ڈیفائن دا اسکوپ, اینڈ ہاؤ یو نیڈ ٹو کریٹ دا ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. تو اب تک ہم لوگوں نے جو ڈسکس کیا دیٹ واز دا پارٹ آف اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن. اور اب ہم تو ساتھ ساتھ اس کے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیٹ از کمیونٹی نیڈ اسیسمنٹ. کس طریقے سے علاقے کے اندر جا کے نیڈ اسیسمنٹ کرنی ہے. اور گول آف نیڈ اسیسمنٹ is to identify the assets of the community and determine potential concerns that it faces. جو میجر گول ہے نیڈ اسسمنٹ کا دیٹ از ٹو فائنلائز کہ ایک کمیونٹی کے پاس کتنے ایسٹس موجود ہیں, کتنے بھینسیں موجود ہیں, کتنے مال مویشی موجود ہیں, کتنا لائف سٹاک موجود ہے, کتنے ان کا ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ کون ہے, ان کی نیشنل انکم کتنی ہے, وہ اپنے گھر کا کس طریقے سے چلا رہے ہیں, ذریعہ معاش کس طریقے سے رن کر رہے ہیں, ان کے پاس آمد و رفت کا کون سا ذریعہ ہے, ان کے پاس کون کون سی لینڈز ہیں جو ٹھیک ہیں, جو روڈز ان کی طرف جا رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں, وہ حالات خراب تو نہیں ہیں, ان کے بچے ہیں ایک فیملی میں تو وہ کتنے ہیں, ان کی کیا عمریں ہیں, وہ کیا کیا کام کرتے ہیں. تو مین مقصد اگین کمیونٹی بیسڈ موبلائزیشن یا کمیونٹی نیڈ اسسمنٹ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ علاقے کے لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت اٹھائیں, نہ کہ ان کے ہاتھ اس طرح ہوں ان کے ہاتھ اوپر ہی ہونے چاہیے, وہ بھیک نہ مانگیں. ان کو یہ سکھایا جائے ہاؤ ٹو کیچ اے فش, ڈونٹ گیو دیم فش. ان کو چیزیں دے دے کہ ان کو غلام بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو نیڈ اسسمنٹ کی پہلی پرائیورٹی تو یہ ہے کہ وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرو, وہ ایسٹس آئیڈینٹیفائی کرو جو کمیونٹی کے پاس موجود ہیں, اور پوٹینشیل کنسرنس اور ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں ان کو سنیں. دا اسٹریٹ فارورڈ وے ٹو ایسٹیمیٹ دا نیڈز آف دا کمیونٹی از ٹو ڈو کمیونٹی نیڈ اسسمنٹ اینڈ از ٹو سمپل آسک ریزیڈنٹس, جو ان کے علاقے کے لوگ ہیں, جو مکین ہیں, جو مارجنلائز کمیونٹی کے لوگ ہیں, ان سے یہ پوچھا جائے کہ کس طریقے سے آپ کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, اور کہ کون سی سروس دی جائے جو آپ کو سیٹسفائی کرے, اور کون سی سروسز آپ کو ضرورت ہے. تو کمیونٹی نیڈ اسسمنٹ کی بہت امپورٹنٹ ضرورت ہے. اس کو آپ نے پلان کرنا ہے, اسی کو آپ نے آرگنائز کرنا ہے. اس کا پلاننگ آرگنائزنگ فیز میں آپ نے ساری انفارمیشن اس علاقے کی, اس مارجنلائز کمیونٹی کی فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. دین یو نیڈ ٹو فائنلائز اباؤٹ آرگنائزیشن اینڈ پروگرام. Then you need to identify the goals and needs of goals and objectives of the need assessment. کیوں کی جا رہی ہے, کیا وجوہات ہیں, اور ڈیٹا کو, انفارمیشن کو گیدر کرنا ہے آپ نے. دین نیڈ اسسمنٹ کے وقت یو نیڈ ٹو گیٹ ریڈی فار اٹ. یو نیڈ ٹو نو کہ آپ کس علاقے میں جا رہے ہیں, آپ کس آرگنائزیشن کی طرف سے جا رہے ہیں. اگر ڈونٹ یوز دا ایبریویشن اوور دیئر, یوز دا فل نیم
that my organization name is Action Against Hunger, या my organization name is Save the Children UK, I am from फलाना 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 ऑर्गेनाइजेशन एंड मैं यहाँ पे रिसर्च करने आया हूँ, मैं आप लोगों से आपके प्रॉब्लम्स डिस्कस करने आया हूँ, मैं आप लोगों से आपके प्रॉब्लम्स सुनने के लिए आया हूँ, मैं आप लोगों से आपके प्रॉब्लम्स का हल देने के लिए आया हूँ, सोल्यूशन देने के लिए आया हूँ, और मैं आपको मोबिलाइज करना चाहता हूँ कि आप अपनी मदद आपके तहत खड़े हो सकें. यू नीड टू डेवलप अ नीड असेसमेंट सर्वे, एक पूरा सर्वे इलाके का किया जाए, किसी की राय रहनी नहीं चाहिए. यू नीड टू क्रिएट नीड असेसमेंट सर्वे, और उसके बाद जो डाटा कलेक्शन का तरीकाकार है, आपने इलाके की हर रिप्रेजेंटेशन को, सैंपल को आपने पिक करना है, आपने बच्चों से भी इंटरव्यू करना है, आपने बड़ों से भी करना है, बुजुर्गों से भी करना है, आपने इलाके के अंदर अगर मसाजिद हैं, कोई मौलाना है, उनसे भी इंटरव्यू करना है, आपने कोई गरीब तबका है, लेबर है, उससे भी इंटरव्यू करना है, जो आमदोरफ्त चला रहे हैं, ड्राइवर्स हैं, उनसे भी इंटरव्यू करना है, आपने मार्केट के अंदर जाके उनके रेट्स भी फाइंड आउट, चीज़ों के रेट्स भी फाइंड आउट करने, ये भी आपको एक अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी. देन यू नीड टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स के मेजरली तो आप कोई गिफ्ट शिफ्ट साथ लेके जाते हैं जब आप नीड असेसमेंट करते हैं, कोई कार्ड के ऊपर, कोई ग्रीटिंग कार्ड के ऊपर आप लिख देते हैं कि थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स, वी आर वेरी मच थैंकफुल कि आपने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ. कोई आप फ्लायर्स, एडवर्टाइजिंग द पब्लिक फोरम्स आप करते हैं. यू गेट रेडी टू कंडक्ट द सर्वे, और देन यू गो डोर टू डोर, आइदर जिस तरह मैंने कहा मस्जिद के अंदर जाके बैठ के भी आप लोग कर सकते हैं, नीड असेसमेंट डाटा कलेक्शन कर सकते हैं. डाटा कलेक्शन की हद तक नहीं है. देन यू नीड टू समराइज एंड डिस्ट्रीब्यूट द नीड असेसमेंट रिजल्ट्स. जो आपने नीड असेसमेंट की है उसके डाटा को आपने समराइज करना है, ऑन पब्लिक फोरम्स में दिखाना है कि इतने % रेशो है औरतों की जो कि अनएजुकेटेड है, इतने % रेशो है गर्ल्स की जिनके लिए यूनिवर्सिटीज़ नहीं है इस इलाके में, इतने % रेशो है जिनको साफ पानी मुयसर नहीं है, इतने % रेशो है रेप विक्टिम्स की, इतने % रेशो है डिस्प्लेस पीपल की. और उसी हिसाब से आपने फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी है, और फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के बाद आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है इन फ्रंट ऑफ द डोनर, इंटरनेशनल डोनर के सामने, और एक गाइड प्रिपेयर करनी जो गाइड ये बताएगी कि इलाका क्या था, इलाके के अंदर क्या कौन कौन सी ज़ात के सेक्ट के लोग रहते थे, वो क्या काम करते थे, उनकी क्या वे ऑफ अर्निंग उनका क्या था, उनका ज़रिया माश क्या था, उनका ट्रांसपोर्ट का क्या मैकेनिज़्म था, क्या हम लोग इजीली एक्सेस हुए वहाँ तक, वहाँ पे क्या हॉस्पिटैलिटी मेजर्स थे, किस ज़बान के लोग थे, और उनके बिहेवियर्स को भी आपने राइट डाउन करना है. प्लस दो इंपॉर्टेंट चीजें कि आपने उनकी नीड्स जो है, पोटेंशियल कंसर्न्स को और उनके एसेट्स को, जो कम्युनिटी के अंदर, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के अंदर पाए जाते हैं, वो कौन से एसेट्स हैं, वो कौन सी नीड्स हैं जो उनको रिक्वायर्ड हैं, और एसेट्स हैं तो कितने एसेट्स हैं, और क्या वो एसेट किसी तबाही की वजह से, कोई ज़लज़ले की वजह से, क्या कोई सैलाब की वजह से वो ज़ाया हो गए, तो अब उनकी क्या सूरत हाल है. तो उसके बाद उस कम्युनिटी नीड असेसमेंट गाइड को तैयार किया जाता है. अगेन मैं रिकैप करता चलूँ, जैसे मैंने स्टार्ट लिया स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, लास्ट लेक्चर में स्टडी की, देन स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, और स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वी इनिशिएट, वी प्लान. स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन हम प्रोजेक्ट्स को भी इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोग्राम्स को भी, पोर्टफोलियोज को. और प्रोजेक्ट्स के अंदर देयर आर 5 मेजर कंपोनेंट्स, जस्ट लाइक अ गुड स्टोरी बुक. आप स्टार्ट में देखते हैं एक प्रीफेस आता है, फिर आप इंट्रोडक्शन आता है, फिर यू गो इनटू द डिटेल ऑफ इट. इसी तरह यहाँ पे आप इनिशिएट कर रहे हैं, you plan it, you execute, you monitor and control, and then equally you close. और there are 9 knowledge areas according to Project Management Institute of America. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन इसी को फॉलो करे. आप हायरार्की को आप डिफरेंट तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको स्कोप का प्लान तैयार करना है. देन यू नीड टू डिवाइस अ टाइम मैनेजमेंट प्लान, देन कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, देन क्वालिटी, देन कम्युनिकेशन, देन HR, देन रिस्क, देन प्रोक्योरमेंट. जब ये सारे प्लान्स तैयार हो जाएंगे, मैं कहूँगा जी कि मेरे प्रोजेक्ट का फिजिबिलिटी रिपोर्ट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है वो तैयार हो चुका है. And in conclusion, in development sector, projects are designed keeping in view the results of need assessment, or in order to develop community and fulfill the gaps identified after a need assessment. Projects and programs are initiated to support marginalized community. Yes, very true. Development sector में projects are designed according to the need assessment, according to requirements given by the customers, according to the needs written by the customers, according to the assets information provided by the customers, or according to the community based जो report है उसके सामने साथ रख के आप प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं. और देन यू डेवलप कम्युनिटी एंड फुलफिल द गैप्स. बेसिकली आपने गैप को फुलफिल करना है आइडेंटिफाइड मार्जिनलाइज कम्युनिटी का,
Often a need assessment, projects and programs are initiated to support marginalized community. جو marginalized communities ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے پروجیکٹس اور پروگرامس تشکیل دیے جاتے ہیں، اور ان کا مین مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن میں جو پروجیکٹس ہیں، پورٹ فولیو سب سے ٹاپ پہ ہے. چائلڈ لیبر ایک پورٹ فولیو ہے، اس کے اندر پھر پروگرام آئے گا، اس کے اندر پھر پروجیکٹ آئے گا. اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ آج ہم لوگوں نے اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن میں پروجیکٹس کو دیکھا، پروگرامس کو دیکھا اور پورٹ فولیوز کو دیکھا. آگے چل کے اگر آپ 2040 کی بات کریں کہ ہم لوگوں نے اپنا ویژن پایا ہے کہ نہیں پایا، تو وہ اسٹریٹجی ایویلیویشن کا حصہ ہے. ہم لوگوں نے پچھلے لیکچرز کے اندر بھی دیکھا کہ اسٹریٹجی فارمولیشن پہ آرگنائزیشن کا کیا ویژن ہوتا ہے، کیا مشن ہوتا ہے، کیا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. آنے والے وقتوں میں ہم لوگ تھوڑے سے ڈائنامکس آف نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن پہ بات کریں گے، ساتھ ساتھ ان کے لیگل لاز کے اوپر بات کریں گے. وہ کون کون سے لاز ہیں جو سوسائٹیز، جیسے سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ ہے، اسی طرح ٹرسٹ ایکٹ ہے، چیریٹیبل آرگنائزیشنس کے لیے جو لا ہے، وہ سارے لاز پہ بات کریں گے. اور آئی ہوپ کہ مجھے آج کا لیکچر آپ لوگوں کو کافی حد تک سمجھ آیا ہوگا. اور یہ زیادہ تر لیکچر جتنا بھی تھا یہ سب اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کا حصہ تھا. اس کے ساتھ سے میرے طرف سے اللہ حافظ.